نیئر پیئر جو ہے اس میں اب سی ایس ایس کی جو تیاری ہے تو اس کے کیا آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے ریزلٹس کیا ہیں؟ دیکھیں، نیئر پیئر ایک ایجوکیشنل ایکو سسٹم بچے کو پرووائڈ کرتے ہیں. بچہ ایگزام سے پہلے میں آپ کو 93% کانفیڈنس کے ساتھ بتا سکتا ہوں کہ اس بچے کے کیا اسکور آئیں گے. اینڈ دس از سم تھنگ جو لامس کے اندر ہم نے ابھی ایک کیس اسٹڈی نیئر پیئر پہ ابھی لکھی جا رہی ہے، جس میں ہم اس کانسیپٹ کو اور ایلیبریٹ کر رہے ہیں. آپ سی اے بھی کراتے ہیں سر؟ اچھا، آپ ساری مشکل چیزیں کراتے ہیں، سی ایس ایس بھی کراتے ہیں، ایم ٹیٹ بھی کراتے ہیں، سی اے بھی کراتے ہیں. میرے کچھ لامس کے ایسے فرینڈز ہیں، وکیل بھی ہیں، جن کا میں آپ کو کانفیڈنس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ان کا ایکیومن ایسا ہے کہ وہ انشاءاللہ اسی ٹریک پہ اگر گئے تو وہ سپریم کورٹ کے وہ چیف جسٹس بن سکتے ہیں. یہ جو مطلب ایک بچہ نکلا، اس نے جاب کی کوشش کی، جاب دوسرے بیٹے بجاؤ جو اس کو فیڈ کر رہے ہیں. میرا تھا یہاں پہ السلام علیکم، ویلکم ٹو دا نیو ایپیسوڈ آف اسٹارٹ اپرینیور. آج ہمارے ساتھ ہیں شاہ رخ سواتی جو کہ کو فاؤنڈر ہیں نیئر پیئر. ویلکم ٹو آور شو. پہلے تو بتائیں نیئر پیئر مطلب یہ کیا؟ سر تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می، اٹس مائی پلیئر. سو نیئر پیئر لٹرل اگر ہم میننگ دیکھیں تو قریبی دوست کو کہتے ہیں. سو اس کا اگر کانسیپٹ ہم سمجھنا چاہیں تو اگر آپ ایک اسپیکٹرم ڈرا کریں جس پہ ایک سائڈ پہ لیٹ سے اگر اسٹوڈنٹ آتا ہے، دوسری سائڈ پہ ٹیچر آتا ہے، اینی ویئر جو ان دونوں کے بیچ میں ہے وہ نیئر پیئر ہے. سو کبھی کبھی شاید کہ آپ کے بھی اپنی بھی ایجوکیشن کے ٹائم پہ آپ کو یاد ہو کہ کوئی ایسا سینئر دوست، کوئی ایسا فیلو جو آپ کو ٹیچر سے زیادہ بہتر کبھی کبھی سمجھا دیتا تھا. ہماری کلاس میں لمس میں جب میں تھا تو ہم یہی کرتے تھے کہ جو چیز کلاس میں نہیں سمجھ آئی تو کوئی ایسا جو کلاس میں ہی شاید کہ ہمارے ساتھ کا ہی فیلو جو فرنٹ لائن پہ بیٹھتا تھا، جس کے نوٹس اچھے تھے، ہم اس کو پکڑ کے کہتے تھے یار ہمیں بھی سمجھا دو. تو وہ اوریجنلی وہ ٹائٹل نیئر پیئر کا اس کے پاس ہے. تو کلاس کا ٹی اے، ٹیچر اسسٹنٹ، ایسوسیٹ پروفیسر اگر پڑھا رہا ہے تو اس کے ساتھ کوئی بھی بندہ ہیلپنگ ہینڈ ہے تو وہ ان کا نیئر پیئر ہے. اور یہ آئیڈیا سٹارٹ بھی وہیں سے ہوا تھا نیئر پیئر کا، کہ ہم چاہ رہے یہ تھے کہ ہم ان اسٹوڈنٹس کو انکریج کریں جن کو اللہ نے یہ صلاحیت دی ہوئی ہے کہ وہ اچھا پڑھا سکتے ہیں، وہ اپنے جونیئرس کے لیے ایجوکیشنل کانٹینٹ بنا کے اویلیبل کریں. پرابلم یہ سالو کر رہے تھے کہ وہ دوست جو آپ کی پورے سمسٹر میں یا پوری ایجوکیشن جرنی میں ہیلپ تو کر رہا ہے، لیکن جب اس کے اپنے مڈ ٹرم اور فائنل ٹرم ایگزام آتے ہیں پھر وہ آپ کو لفٹ نہیں کراتا، پھر آپ اس کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں کیسے. اب اس کا بھی صبح پیپر ہے، تو ہم چاہ رہے تھے یار اگر اس بندے کا کوئی ڈیجیٹل ورژن ہمارے پاس اویلیبل ہو جو وہ اپنا پیپر دے رہا ہے وہ دے، لیکن پیچھے ہمارے پاس کوئی ریسورس اویلیبل ہے. تو وہاں سے یہ آئیڈیا اسٹارٹ ہوا وچ ٹرانسلیٹس انٹو ماشاء اللہ ویری بگ ایکو سسٹم آف ایجوکیشنل پروڈکٹس دیٹ وی ہیو رائٹ ناؤ، جس میں ہم فردر بات کریں گے آگے. مطلب جنرلی اگر ہم دیکھیں تو پاکستانی جو فاؤنڈرز ہیں جو اسٹارٹ اپس کے، وہ ان کا وہ جو آئیڈیا ہے وہ کسی پرسنل فرسٹریشن یا کسی پرسنل اس کے اوپر بیسڈ ہوتا ہے. تو آپ کا یہ جو اسٹارٹ اپ کا جو آئیڈیا ہے مطلب یہ مطلب کیسے مطلب ہے وہ کیا کوئی آپ کو کوئی اپنے اسٹوڈنٹ لائف میں کوئی ایسا چیلنج فیس کرنا پڑا یا کوئی اور لوگوں کو آپ نے دیکھا تو اس سے آپ کو پھر یہ انسپریشن آئی؟ بالکل. آئی بلیو اس سے پہلے کہ میں اس پہ کامنٹ کروں، آئی ووڈ ایگری کہ یوزلی وہ اسٹارٹ اپس جو انسان خود جس پرابلم سے گزر ہوتا ہے اس کو سالو کرنے کی نیت سے شروع کرے وہ یوزلی زیادہ کامیاب ہوتے ہیں. اور ہمارا بھی بالکل یہی تھا کہ میں اور عمار ہو از ادر کو فاؤنڈر آف نیئر پیئر، ہم اکنامکس کے وہ بی ایس سی اکنامکس لام سے کر رہے تھے. ہم کلاس میں اکانومیٹرکس کی کلاس تھی جو کہ فرسٹ ٹائم ہمارا انٹروڈکشن تھا ٹورڈز میتھمیٹیکل انڈرسٹینڈنگ آف اکنامکس. اس میں بہت ساری ایکویشنز، گراف، چارٹس، اس طرح کی چیزیں تھیں. تو وہ سارا آئیں کلاس میں آ کے بس وہ بسم اللہ کریں، کوئی بورڈ پہ لکھنا شروع کریں، اینڈ دین یو نو دس اینڈ دیٹ. مجھے ابھی بھی بڑے اچھی طرح یاد ہے ایک کلاس میں ہم نے بیٹھے، ہم نے سر سے یہ بھی ہینڈ ریز کر کے پوچھا کہ سر یہ جو پڑھ رہے ہیں یہ کہاں اپلائی کریں گے، اس کی کیا اپلیکیشن ہے، کیوں پڑھ رہے ہیں. دیکھیں نا ایک انسان کا حق بنتا ہے. تو سر نے ہنس کے مذاق میں، از این امیزنگ ٹیچر ایٹ لامس، لیکن انہوں نے ہنس کے مذاق میں صرف یہ کہا کہ بیٹا یہ آپ کے ایگزام میں آئے گا اس لیے آپ پڑھ رہے ہو. تو ابھی میں کیا آپ کو سمجھاؤں کہ باقی کیا ہے، آپ پڑھو کرو. تو وہ آپ بس بورڈ سے دیکھتے جا رہے ہو، لکھتے جا رہے ہو، فرسٹریشن ہے. اور وہی چیز آپ اپنے دوست کے پاس لے کر جاتے ہو جو آپ کو سمجھتا ہے، جو آپ کے لیول پہ آ کے پڑھاتا ہے. دیکھیں ایک پروفیسر جو ڈبل پی ایچ ڈی ہولڈر ہے یا پی ایچ ڈی ہولڈر ایک لیکچر ڈلیور کر رہا ہے، ان کا ایک لیول بہت ڈفرینٹ ہے.
ایک بچہ جو میٹرک FSC سے یا AO لیول سے بھی یونیورسٹی میں انٹر ہوا اس کا لیول بڑا ڈفرینٹ ہے. تو وہ جو گیپ آ جاتے ہیں اور ہم اس پہ گلا نہیں کرتے, انہوں نے ریسرچ بھی کرنی ہے, انہوں نے پیپر بھی پبلش کرنے ہیں, انہوں نے اور اکیڈیمکلی کنٹریبیوٹ بھی کرنا ہے, ان کا وہ ایکومن ضروری ہے. تو وہ جو گیپ آ جاتا ہے اس میں جو نیئر پیئر جو تھا, جو کلوز فرینڈ تھا, وہ ہماری ہیلپ کرتا تھا. تو ہماری وہ فرسٹریشن ہم نے دیکھا کہ یہ تو بہت بڑی اپرچونیٹی ہے, ہر بچہ اس اسٹرگل سے گزر رہا ہے. اور وہی بات کہ مڈ ٹرم فائنل ٹرمز میں وہ دوست آگے پیچھے ہو رہے ہیں, آپ کے پاس کوئی نہیں ہے, آپ گوگل پہ جاتے ہو, یوٹیوب پہ جاتے ہو, لیکچر لیتے ہو, آپ کو یہ نہیں پتا یہ لیکچر ریلیونٹ بھی ہے کہ نہیں ہے. دیکھیں کانسیپٹ تو پوری دنیا میں سیم ہے, لیکن میرے ایگزام سے ریلیونس ہے کہ نہیں ہے, میرے کریکولم سے ریلیونس ہے کہ نہیں ہے. تو ہمیں فرسٹ ٹائم وہاں سے آئیڈیا ہوا کہ پاکستان, اور یہ میں بات کر رہا ہوں 2015 کی. دیکھیں آج تو بہت سارے ایٹیک اسٹارٹ اپ ہیں, آج بہت ساری اویئرنیس آ گئی ہے. 2013-14 میں پاکستان میں 3G آیا تھا. وی ور ٹاکنگ اباؤٹ دا ایرا جب ایزی پیسہ جیز کیش نہیں تھے. وڈ یو بلیو کہ ہماری ویب سائٹ پہ فرسٹ جو پیمنٹ میتھڈ تھا وہ اسکریچ کارڈ ہوتا تھا, کیونکہ ہم بچپن میں وہ ٹیلینور کے میں میرے پاس وہ سیم ہوتی تھی اسکریچ کارڈ. تو اسکریچ کارڈ سے ہم نے یہ ویب سائٹ اور یہ سارا ایکو سسٹم اسٹارٹ کیا. وائی فائی کے بغیر انٹرنیٹ کی پینیٹریشن اتنی لو ہوتی تھی, بلکہ نگلیجبل تھی. وہ پرانے زمانے کی کاپر وائر سے انٹرنیٹ میرے ایریا میں آتا تھا, مانسرا کی اگر میں بات کروں, تو وہ بہت بڑی اپرچونیٹی ہمیں لگی. بہت اسٹرگلس تھیں, بہت ارلی مارکیٹ ہم وہ کر رہے تھے, کرافٹ کر رہے تھے. پینڈیمک کے بعد کے اسٹارٹ اپس میں اور پری پینڈیمک ایڈ ٹیک کے اسٹارٹ اپس میں بڑا فرق ہے. تو وہ جینوئن نیڈ ہمیں فیل ہوئی کہ یار یہ چیز ہمارا بھی فائدہ کر سکتی ہے. ہم کیمپس پہ اس وقت بھی اسٹوڈنٹ تھے اور ہمارے فرینڈس کا جو ارد گرد ہیں, اور جینوئن ہم ایک پرابلم سالو کر رہے ہیں. تو وہاں سے وہ کانسیپٹ اسٹارٹ ہوا. ایونچولی رائٹ ناؤ وی آر ایٹ اے ویری ڈفرنٹ اسٹیج. ہم اس وقت کیا کر رہے تھے, آج کیا کر رہے ہیں. بزنس میں بہت پیوٹس آئے ہیں, بٹ کور کانسیپٹ ابھی بھی وہی ہے کہ آپ کوالٹی ایجوکیشن ایکسیسیبل بنا رہے ہیں ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے, اسپیشلی ان سائڈ پاکستان. مطلب آپ نے پڑھائی کی اور آپ اپنے پیرنٹس کے پاس گئے کہ جی مجھے تو اب یہ آئیڈیا آ گیا ہے ایک اسٹارٹ اپ کا, تو میں نے یہ شروع کرنا ہے. تو مطلب تو یہ جاب بتائیے ایک کیریئر لینے کی بجائے ایک اسٹارٹ اپ ایکسپیریمنٹ کرنا ہے, تو بتائیے یہ کیا مطلب بالکل بڑا آسان کام تھا کہ جی پیرنٹس نے کہا ویری گڈ زبردست؟ سر دیکھیں ہر انسان کے ڈائنامکس پرسنل تو انسان کو خود ہی بہتر پتہ ہوتے ہیں کہ ماں باپ کے ساتھ کس طرح ہیں, گھر میں کیا انوائرمنٹ ہے. میرے پیرنٹس اسپیشلی میرے فادر تو بہت میں کہتا ہوں سپورٹیو تھے ہر چیز میں. یہ انٹرپرنورشپ کی میں بات نہیں کر رہا, بزنس کی بات نہیں کر رہا, جنرلی اسپیکنگ. اور جو ان کی ریزسٹنس تھی بھی وہ اسی لیے تھی کہ میں لائف میں کوئی غلط ڈیسیژن نہ لے رہا ہوں. تو یہ انڈرسٹوڈ ایک بات ہے. اسی طرح میں اگر اماں کا رول وہ ڈیفائن کروں تو انہوں نے پرورش میں کوئی کمی کوتاہی نہیں چھوڑی. یہ دنیاوی معاملات میں بزنس میں کس طرح ہونا ہے کیا ہونا ہے تو وہ کبھی بھی ان کا ارینا نہیں تھا, کبھی انہوں نے اس پہ زیادہ کمنٹری نہیں کی. ہاؤ ایور اگر میں یہ کہوں کہ یہ میرے لیے آسان تھا تو بالکل نہیں تھا. اور یہ ہم اب 10 سال ہو گئے اس بزنس کو رن کرتے ہوئے. میں ہر بار یہ اسٹوڈنٹس کو اسپیشلی یا وہ جو گریجویٹ ہو رہے ہیں انہیں سمجھاتا ہوں کہ یار دیکھو آپ کے پیرنٹس آپ کے پہلے کسٹمر ہیں, یو ہیو ٹو ٹریٹ دیم لائک اے کسٹمر. آپ اب دیکھیں میں اٹھوں, میں یونیورسٹی سے نکلا, ابو میں گریجویٹ ہو گیا ہوں, میرے دوست کی 70,000 روپے کی نوکری لگی ہے, لیکن میں نہیں کروں گا. ہاں جی کیوں نہیں کرو گے؟ میں نے بزنس کرنا ہے. اچھا کیا بزنس کرو گے؟ میں نے آن لائن جی یہ کرنا ہے. اب دیکھیں آپ اپنے والد کو سمجھیں, دیکھیں کسٹمر کی پروفائلنگ کرتے ہیں نا بزنس میں, آپ ان کو سمجھیں کیا ان کو آن لائن کی اتنی اویئرنیس ہے کہ انہیں سمجھ آ جائے کہ یہ بزنس کیا ہے, کیا وہ آپ پہ اتنا ٹرسٹ کرتے ہیں. آپ ان کے لیے ابھی بھی بچے ہو نا, اولاد ہے ٹھیک ہے, وہ تو ابھی بھی آپ چھوٹا ہی سمجھتے ہیں آپ کو. تو یہ ساری چیزیں جب آپ ذہن میں رکھیں گے تو یو جسٹ کانٹ واک اپ ٹو یور پیرنٹس اینڈ سے کہ میں بزنس اسٹارٹ کروں. اور ہم نے بھی ایسے نہیں کیا. میں نے مما کو کہا کہ جی میری جاب نہیں لگ رہی, آپ دعا کریں, کوشش کر رہا ہوں, اسٹرگل ہے پاکستان میں تو یہ کامن ہے. تو مما سے میں فری میں دعائیں کرواتا رہا ہوں. ابو کے ساتھ میں نے ایک ایگریمنٹ کیا. ابو کو میں نے کہا مجھے صرف 1 سال آپ نے دینا ہے. اس 1 سال میں دیکھیں جاب کروں گا تو کیا آئے گا, پیسہ کماؤں گا, پیسہ آئے گا, گھر میں کنٹریبیوٹ کروں گا. میں 1 سال کوئی کنٹریبیوشن نہیں کر رہا, نہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ میں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. مجھے صرف 1 سال زندگی کا چاہیے. اگر جو میں کر رہا ہوں وہ نہ ہوا وہاں تک اس اسٹیج تک, تو آپ جو کہیں گے میں جو جاب کہیں جہاں پہ آپ ریکمینڈ کریں میں وہ چلا جاؤں گا. لیکن اگر 1 سال میں نے کچھ کر لیا تو دین اٹس مائی لائف. آبویسلی میں کوئی اور اسٹریٹجی بھی کرتا تو شاید کہ یہی ہوتا. اور عمار نے بھی اپنے گھر پہ اسی طرح کی اسٹریٹجی کی. انفیکٹ عمار کے پاس اس وقت RB سے آفر بھی تھی اور بڑی اچھی آفر تھی. ہمارے شاید کے بیچ میں ٹاپ نوچ سیلریز میں وہ جا رہی تھی. ہی ڈکلائن دیٹ آفر. اس کی اماں نے کہا تھا کہ تم جاب لے کر آؤ, ہمیں یہ یقین ہو کہ تمہارے اندر اتنا اسکل ہے کہ تم کر سکتے ہو, پھر تم بزنس کی بات کرنا. تو وہ جاب آفر لے کر آیا. تو ہم دونوں یعنی کہ یہ نہیں ہوا کہ جی ریبیلیس بچے ہیں اور ہم نے یہ نہیں کریں گے وہ نہیں کریں گے. وی ٹریٹڈ دیم ایز اے کسٹمر کہ بھائی ایک سافٹ ہے اس کو دعاؤں پہ لگا لو کہ بھائی ہو جائے گا. دوسرے لاجیکل ہیں, ان سے ٹائم بائی کر لو اور پھر پروف کر کے دکھاؤ. اچھا ان کے لیے پروف جو تھا اور باقی ہمارے لیے جو پروف آف بزنس تھا وہ بڑے ڈفرینٹ ہیں.
ان کے لیے شاید کہ پروف یہ تھا کہ ہم آئیڈیا کروڑوں کا ایک پلیٹ فارم پہ وہ فنڈ ریزنگ کا وہ ایونٹ ہوتا تھا، تو میں اس پہ آیا، وہ نیوز پہ کہ کہیں پہ پبلش ہو گیا، اس پہ گاؤں پہ بڑی چرچا ہوگی کہ یار یہ تو ٹی وی پہ آتا ہے، اس کا تو بڑا کاروبار ہے. تو وہ ابو نے کہا بھائی جو تم کر رہے ہو یہ صحیح کر رہے ہو. ہمارے لیے حالانکہ اس وقت بھی ویلیڈیشن نہیں ہوئی تھی، ہم ڈر رہے تھے کہ پتہ نہیں یہ بزنس آگے چلے نہ چلے، ہم کہیں کسی جگہ پہ فیل نہ ہو جائیں. تو اس لیے آپ کو کسٹمر کی طرح ان کی ویلیڈیشن دیکھنی ہے کہ انہیں کیا چاہیے لائف میں. کیا وہ پیسے کے لیے آپ کو پش کر رہے ہیں جاب میں، تو آپ پیسہ کما کے دکھاؤ. وہ فیم کے لیے کر رہے ہیں، آپ فیم کما کے دکھاؤ. بٹ آپ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ آپ یونیورسٹی سے باہر نکلو اور کہو جی میں نے بزنس کرنا ہے جو مجھے خود نہیں پتا میں کیسے کروں گا، بٹ میں کروں گا. سو دیٹس ناٹ دا رائٹ اپروچ. اچھا میں جیسے جنرلی بہت سارے دیکھتے ہیں ہم کے اسٹارٹ اپس جو ہیں وہ ایک آئیڈیا لے کے چلتے ہیں، بٹ وہ بہت عرصے تک اپنے جو آئیڈیا ہے اس میں بھی بہت کانفیڈنٹ نہیں ہوتے، کہ ان کو ایسے ہی لگتا ہے کہ پتہ نہیں یہ ہوگا نہیں ہوگا، صحیح ہے غلط ہے. تو مطلب آپ نے ایک آئیڈیا شروع کیا تو آپ کو کب لگا کہ نہیں دس از سم تھنگ وچ ول ڈیفینیٹلی ورک؟ رائٹ. دیکھیں کسی بھی اسٹارٹ اپ میں دو اسپیکٹ ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے آپ کا جو پرابلم آپ سالو کر رہے ہیں، پرابلم اسٹیٹمنٹ کیا ہے. ایک ہے سولوشن کیا ہے. اگر آپ پرابلم اسٹیٹمنٹ میں کانفیڈنٹ نہیں ہیں پھر آپ ساری زندگی اس میں پلس مائنس میں آپ چلتے رہیں گے. کبھی آپ کو سمجھ آ رہی ہے، کبھی نہیں سمجھ آ رہی. سو پرابلم اسٹیٹمنٹ ہیز ٹو بی ویری سالڈ. سولوشن پہ آپ اگر شک میں ہیں کہ آج ذہن مان رہا ہے، ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، پیوٹس آئیں گے، آپ آئیڈیا کو تھوڑا تھوڑا آئٹریٹ کرتے رہو گے، وہ چلتا رہے گا. میں اگر نیئر پیر کی بات کروں، دیکھیں میرا تعلق ہے مانسرا سے. میں مانسرا سے اٹھا، میں نے اسکالرشپ پہ اسلامیہ کالج پشاور میں ایڈمیشن لیا. میں اسکالرشپ پہ وہاں سے اٹھ کے لامز آیا. اب میں کوئی ایسا بچہ نہیں ہوں جو آپ یہ سلور اسپون لے کر میں پیدا ہوں. میں بچپن میں گورنمنٹ اسکول میں بھی اور ٹاٹ پہ بیٹھ کے بھی پڑھا ہوا ہوں. ٹھیک ہے، تو میں نے وہ ریئلٹی دیکھی ہوئی ہے. اور میں آپ کو چیلنج لگا کے کانفیڈنس کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں کلاس میں میرے ساتھ ایسے اسٹوڈنٹ تھے، اگر لائف میں ان کو بھی ایجوکیشن میں وہی اپرچونیٹیز ملے جو مجھے ملی ہیں تو شاید کہ وہ مجھ سے بہت زندگی میں آگے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن جسٹ بیکاز انہیں وہ رائٹ ایجوکیشن کی اپرچونیٹیز نہیں ملی، جس میں فار ایگزامپل لامس کی نیشنل آؤٹ ریچ پروگرام کا ایک بہت بڑا رول ہے کہ اگر انہیں وہ نیشنل آؤٹ ریچ پروگرام کا نہ پتہ چلا اور انہوں نے اپلائی نہیں کیا، مجھے پتہ چلا، میں نے اپلائی کر لیا، تو اس سے جو ہمارے ٹینجنٹس آئے ہیں لائف میں، آپ اس کے امپیکٹ اور رزلٹ دیکھیں تو وہ اتنے زیادہ ہیں کہ میں بتا نہیں سکتا. کہ میرے آج بھی شاید کہ میرے وہ دوست جو میرے ساتھ اس وقت اسکول میں پڑھتے تھے، کوئی ریڈی چلا رہا ہے، کوئی گاڑیوں کے ریپیئر کا کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے، کوئی اسٹرگل کر رہا ہے کہ بیسک جاب لینے میں، اور ایک بندہ ہے جو اپنی کمپنی بنا سکتا ہے. تو کیا ڈفرینس آیا؟ میرے والدین تو وہیں کے ہیں، میرا ایریا تو وہی ہے، میری بیسک ایجوکیشن تو وہیں کی ہے. لیکن جب آپ رائٹ ایجوکیشن کا وہ بیچ میں ایک ڈراپ آپ ڈال دو تو وہ ساری چیز چینج ہو جاتی ہے. تو ایجوکیشن کے اندر یہ اسٹرانگ بلیف میرا تو بہت پرانا ہے. تو اس لیے مجھے کبھی اپنے پرابلم اسٹیٹمنٹ پہ نہیں ہوا. اور عمار کی اگر جو کو فاؤنڈر ہے اس کی بھی اسٹوری دیکھیں تو سملرلی اس کی لائف میں بھی ٹیکنالوجی کے تھرو جب ایجوکیشن آئی تو اس کی لائف چینج ہو گئی. تو ہم دونوں کو فاؤنڈرس کے لیے پرابلم اسٹیٹمنٹ پہ کبھی ہمیں یہ نہیں ہوا کہ یار یہ واقعی مسئلہ ہے کہ نہیں. اگر آپ اسٹیٹس دیکھنے لگ جائیں پاکستان کی ایجوکیشن کے تو اتنے بھیانک ہیں کہ بندہ کہے کہ یار یہ ملک پھر کیا ہو رہا ہے اس میں. میں ویسے ایک آپ کو نمبر وائز اگر میں بتاؤں، پرائمری لیول پہ رفلی اسپیکنگ 2.5 کروڑ کی انرولمنٹ ہے. سیکنڈری پہ جب یہ پہنچتا ہے یعنی کہ 5th کلاس کے آگے کی ہم بات کر رہے ہیں تو یہ ہاف ہو جاتی ہے. جب آپ 9th 10th کی بات کر رہے ہیں تو یہ اس سے بھی ہاف ہو جاتا ہے نمبر. لٹرلی ڈیوائڈیڈ بائی 2 کر رہے ہیں. یعنی کہ اگر ہم 100 بچے سے سٹارٹ کر رہے ہیں تو 50 اگلے لیول پہ پہنچا، 25 اگلے لیول پہ پہنچا. اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو پاس ہو رہے ہیں یا فیل ہو رہے ہیں، جو ڈراپ ہو رہے ہیں بالکل ہی چھوڑ رہے ہیں. بائی دا ٹائم آپ ایف ایس سی میں پہنچتے ہیں صرف 2 ملین بچہ ہمارے پاس ایف ایس سی میں انرول ہوتا ہے. 2.5 کروڑ کہاں اور 20 لاکھ کہاں. تو آپ ذرا وہ جرنی ڈرا کریں تو کتنا بچہ ڈراپ ہو رہا ہے. اچھا اب ایف ایس سی میں جو پہنچ رہا ہے وہ لازمی نہیں ہے پاس کر رہا ہے، اور جو پاس کر رہا ہے لازمی نہیں ہے اچھے نمبروں سے پاس کر رہا ہے. لٹرلی مجھے کبھی کبھی لگتا ہے تو انگلیوں پہ گرنے والے بچے پھر اوپر والی پرسنٹیجز والے بچ جاتے ہیں. سو اتنے جب سویئر پرابلمس وہ ہوں تو پرابلم اسٹیٹمنٹ پہ بھی ور کانفیڈنٹ. جب سولوشن پہ آئے ہیں تو ہاں میں تو سمجھتا ہوں کہ آج بھی ہم یہ ڈسکشن کرتے ہیں کہ یار جو ہم دا وے وی آر اپروچنگ دس پرابلم، کیا یہ رائٹ سولوشن ہے کہ نہیں ہے. کیا ہائبرڈ ماڈل اچھا ہے، کیا فزیکل ایجوکیشن اچھی ہے، کیا صرف ایجوکیشن ٹیکنالوجی کے تھرو اچھی ہے، کیا جس شیپ میں ہم کانٹینٹ ڈلیور کر رہے ہیں سنکرونس لرننگ اچھی ہے، اے سنکرونس لرننگ اچھی ہے، اسیسمنٹ کی کیا ٹائپس ہوں. یہ ڈیبیٹیبل ہے، یہ چلتا رہے گا. سو اینی انٹرپرینور، اینی بزنس اسٹوڈنٹ یا پرسن آؤٹ دیئر
وہ اگر یہ سوچ رہا ہے کہ یار میں اپنے آئیڈیا پہ کانفیڈنٹ نہیں ہوں تو پہلے یہ دیکھ لیں آپ پرابلم پہ کانفیڈنٹ نہیں ہیں یا سولوشن پہ نہیں ہیں, اینڈ دیٹس ہاؤ یو ول گیٹ ٹو یور آنسر. اور یہ جب مطلب ہے آپ نے جب یہ شروع کیا تو مطلب آف کورس یہ جرنی جو ہے وہ مطلب بڑی ڈیفیکلٹ جرنی ہوتی ہے, تو اس میں مطلب کوئی ایسا بھی ہوا کہ یار مطلب یہ تو کہیں فیل نہ ہو جائے؟ سر میں آئی وونٹ بی لائنگ اگر میں یہ کہوں کہ ابھی بھی کوئی مہینہ ایسا نہیں گزرا جس میں ہر رات یہ انسان نہ سوچ رہا ہوں. دیکھیں یہ کانسٹنٹ اسٹرگل ہے. اگر کسی کو یہ لگ رہا ہے میں نے ایک بزنس اسٹارٹ کر لیا 6 مہینے کے بعد وارے نہیں آ رہے ہیں میں گھر پہ سو رہوں گا میرا بزنس چل رہا ہوگا, نو دیٹس ناٹ اٹ, دیٹس ناٹ ہاؤ اٹ ورکس. آج بزنس کو 10 سال ہو گئے ہیں اور صرف یہ ایک نہیں, ہم نے اس کے بعد ملٹیپل بزنسز ٹرائی کیے ہیں. بزنس کے اندر ملٹیپل ڈومینز ہیں, تھوڑا سا میں ان کا بھی انٹروڈکشن دوں گا, بٹ یہ اسٹرگل آج بھی ہے. اور اس اسٹرگل کو فائٹ کیا چیز کرتی ہے؟ جب آپ کسی ایک کسٹمر کا اچھا فیڈ بیک دیکھ لیتے ہو, جب آپ ویسی روڈ پہ جا رہے ہو تو کوئی بندہ کہتا ہے سر وہ آپ کی میں نے ویب سائٹ سے فلاں چیز پڑھی تھی یا فلاں چیز دیکھی تھی. جب آپ اپنے ایریا میں گئے ہوتے ہو جہاں پہ کوئی دوست آپ کو مل کے کہتا ہے کہ یار یہ نہ ہوتا تو میں تو کہاں پشاور جانا پڑتا, لاہور جانا پڑتا, اسلام آباد جانا پڑتا, کتنی ٹریول کاسٹ کتنی ہے, میں تو کر ہی نہ سکتا. ایسی کیس اسٹڈیز بلوچستان سے, خزدار کے ریجن سے بچے اٹھ کے میڈیکل انٹری ٹیسٹ کلیئر کرنا, ایس اے ٹی کلیئر کر کے لامس کے اندر آنا, لامس کے بعد آگے ہارورڈ MITs میں جانا. تو ٹھیک ہے میں سارے کریڈٹ میں نہیں لے رہا کہ جی میں نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ ہو رہا ہوتا, بٹ اس جرنی میں جو ہماری کنٹریبیوشن ہے, جب وہ تھاٹس آتے ہیں تو بندہ کہتا ہے کہ میں پھر اٹھ کے کرنے کو تیار ہوں. تو اگر آپ کے بزنس میں یہ امپیکٹ ہے اور آپ کسٹمر کی لائف, اور لازمی نہیں ہے ایجوکیشن والا, یہ کوئی بھی امپیکٹ ہو, دیکھیں کسی بھی سروس میں تبھی ہم سبسکرائب کرتے ہیں, تبھی ہم پے کرتے ہیں, کوئی ہم ویلیو دیکھتے ہیں. تو اگر آپ ویلیو ڈیلیور کر رہے ہیں تو کسٹمر کی وہ فیڈ بیک, کسٹمر کی وہ آواز آپ کے لیے سفیشینٹ ہے آگے چلنے کے لیے. اچھا مطلب آپ CSS کی تیاری بھی کراتے ہیں آپ, تو مطلب یہ CSS کی اگر بات کریں تو یہ مطلب کیا یہ ویسے ہی بہت اوور ہائپڈ ایک کیریئر ہے پاکستان میں, یا مطلب یہ واقعی جینوئنلی مطلب یہ اتنا obsession جو ہے یہ ڈیزرو کرتا ہے یہ؟ رائٹ, اٹس اے ویری انٹرسٹنگ ون. دیکھیں اوور ہائپ تو ہے, اگر ہم سمپل یس نو میں اگر ہم بات کریں تو ہائپ بھی ہے اور پھر اوور ہائپ بھی ہے. انفارچونیٹلی جو اس کی پیچھے بیہائنڈ دا سین ریزنس ہیں وہ رائٹ نہیں ہیں. دیکھیں مجھے کسی چیز کی ہائپ یا اوور ہائپ سے کوئی پرابلم نہیں ہے. AI کا دور آج کل چل رہا ہے, 2000 والی دہائی میں آپ نے .com کا دیکھا ہوگا, 8 کی لگ بھگ وہ ہاؤسنگ کرائسس دیکھے تھے. کبھی زمین کی چیزیں ہائپ پکڑ لیتی ہیں, کبھی ڈیجیٹل ورلڈ کی چیزیں ہائپ کر لیتی ہیں. ریزن آپ کو دیکھنا ہوتا ہے پیچھے کیا ہے. ابھی کیونکہ ہم تو اس مارکیٹ سے میں ڈیل کرتے ہیں, رائٹ ناؤ وی آر رفلی ٹیچنگ 70,000 پلس پوٹینشیل کینڈیڈیٹس یہ جو CSS کے ان اینی گیون ایئر, ٹھیک ہے. 70,000 کے لگ بھگ کی انرولمنٹس ہمارے پاس رجسٹر ہوئی ہوتی ہیں. تو میں آپ کو ڈیٹا بیک وہ کہہ رہا ہوں, جب ہم اسٹوڈنٹس کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں, انگیج کرتے ہیں, ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ یار بہت کم ایسے ہیں جو رائٹ ریزنس کی وجہ سے. دیکھیں ریزن کیا ہے جی, پاور. CSS آفیسر یہ نہیں فوکس کر رہا کہ رسپانسبلٹی کیا ہے جی. دروازہ مطلب اتنی سم ہاؤ چھوٹی سوچ ہی میں کہوں گا کہ جی آپ تو اپنا دروازہ تک نہیں کھولتے, وہ جی دوسری سائڈ سے بندہ اترا بھاگا سار. اور اس میں سب سے بڑا رول سوشل میڈیا کا بھی ہے, ٹک ٹاک کا بھی ہے, ریلز آتی ہیں ہمارے آفیسرس کی, شاید کہ انہیں پتہ بھی نہ ہو, کوئی اور دور سے بندہ بنا رہا ہو. تو وہ جو ہے پاور, مس یوز آف پاور, ٹھیک ہے. اچھا پھر کسی سے پوچھیں, وہ کہتا ہے جی میرے فیملی میں زمین کا ایک ایشو چل رہا ہے. میں نے وہ جب دیکھا میں نے کہا بھائی یہ CSS تو کرنا پڑے گا. مطلب آپ انٹینشن یہ رکھ رہے ہیں کہ بھائی میں نے وہ ایک پرسنل اپنی چیز سیدھی کرنی ہے, وہ چیز سیدھی کرنی ہے. کچھ کیسز میں اگین ڈیٹا بیک میں وہ بات کر رہا ہوں کہ ایون شادی, اچھی شادی ہونے کے لیے بھی CSS کی جرنی, چاہے آپ کوالیفائی کریں نہ کریں, لیکن جرنی پہ بھی لوگ فوکس کر رہے ہوتے ہیں. جی ٹائٹل مل جائے گا, رشتہ اچھا ہو جائے گا, ٹھیک ہے. تو اگر یہ ریزنس ہیں تو پھر تو دیکھیں وہ ہائپ ہے کہ نہیں ہے, اس سے زیادہ یہ کہ بڑی ایک المیہ سا ہے, ایک ڈسٹربنگ سچویشن ہے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. کرپشن ویری سرٹلی, بٹ وہ بھی دکھ رہا ہوتا ہے کہ جی میں دیکھیں بڑا غریب ہوں, تو بھائی آپ کو نہیں پتا CSS آفیسر کی سیلری کیا ہے. دیکھیں نا ریئلٹی تو یہ آپ جا کے دیکھیں, ایک CSS آفیسر اپنی سیلری میں اگر اس وقت صرف گزارا بھی کر لے تو بڑی بات ہے. تو مجھے لگ رہا ہے کہ اس سینس میں ہائپ بھی ہے, اوور ہائپ بھی ہے, اور ریزنز ہیں وہ رائٹ نہیں ہیں. لیکن اگر ٹرینڈ کی بات کریں تو اٹ از ان آن دا ڈاؤن سائڈ. یہ بھی میں آپ کو بتاؤں, جو CSS آئی سے 5 سال پہلے جس مومنٹم پہ تھا, بھلے ہی نمبرز بڑھ رہے ہیں لیکن وہ کیونکہ ہماری اسٹوڈنٹ پاپولیشن جو گریجویٹ ہو رہی ہے وہ بھی بڑھ رہی ہے, اور ان کے جو ڈائنامکس ہیں وہ بھی چینج ہو رہے ہیں. نالج کی رسائی بڑی آسان ہو گئی ہے سوشل میڈیا سے. گاؤں میں بیٹھے ہوئے بچہ جو کبھی CSS کا سوچ رہا نہیں تھا, وہ ہمارے جیسے پلیٹ فارم کے بھی جو انٹروڈکٹری کیمپینز ہیں ان پہ ان کو اویئرنیس کریٹ ہوتی ہے کہ CSS ہے کیا, کیسے کرنا ہے. تو کوانٹٹی تو بڑھ رہی ہے, لیکن وہ جو مومنٹم اور فورس دکھ رہی تھی وہ کم ہو رہی ہے. کیونکہ آپ دیکھ لیا کہ یار مہنگائی اتنی ہے کہ ایک CSS سول سرونٹ
ایمانداری میں تو کچھ کر نہیں سکتا. تو کچھ لوگ اس وجہ سے وہ تھوڑے سے وہ ہوتے ہیں. پھر انفارچونیٹلی جو بیوروکریسی کا جو مومنٹم جس ڈائریکشن میں چلنا چاہیے ملک کی بہتری کے لیے وہ بھی نہیں ہوتے دیکھ رہا. کچھ لوگوں کے پرسنل ایکسپیرینسز ہیں کہ یار یہ تو پولیٹیکل ایجنڈا پہ چل رہے ہیں, یہ تو اس طرح چل رہے ہیں, اس طرح چل رہے ہیں, تو وہ جو ایکسپیرینسز ہیں وہ بھی ٹرانسلیٹ ہو رہے ہیں. تو اب وہ والا سی ایس ایس میں نہیں دیکھ رہا کہ جس میں کوئی بچہ رہے گا تو جی سوسائڈ کر لی, ڈپریس ہو گیا. میں وہ والا سی ایس ایس دیکھ رہا ہوں کہ یار اگر ہاتھ لگ گیا تو بڑا فائدہ ہے, نہ لگا تو ٹھیک ہے. اب ٹھیک ہے تک بات جاتی ہوئی دکھ رہی ہے. اچھا میں ایک تو یہ کہ میں آئی تھنک کہ شاید پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال جو چیئرمین پبلک سروس کمیشن ہے, میں نے ان کا کوئی اسٹیٹمنٹ پڑھی تو انہوں نے کہا جی کہ یہ پتہ نہیں پاکستان کی ہسٹری میں شاید سب سے جو ہلکا رزلٹ تھا وہ شاید تھا یہ 1-2 سال پہلے کہ وہ جو اوور آل ایک ہیومن ریسورس میں ایک ڈیٹیریشن ہے تو وہ اس ایک اتنے ایلیٹ اس پہ بھی. تو یہ مطلب آپ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ کوئی فرق پڑا ہے اس پر؟ سر انڈیڈ ہم کوالٹی آف ایپلیکینٹس جو سی ایس ایس کو کنسیڈر کر رہے ہیں ان پہ فرق پڑا ہے, اور اس کی میں ریزن آپ کو بتاؤں گا. دیکھیں وہی بات ہے, ہم نے ریزنس کی ابھی ہم نے ڈسکشن کی. جو جینوئنلی سول سروس میں آ رہے ہیں, جو پڑھی لکھے خود بھی ہیں, ان کی فیملیز بھی ہیں, ویل اسٹیبلشڈ ہیں, وہ اب پریفرنس کر رہے ہیں کہ پاکستان سے وہ باہر ہی چلے جائیں. وہ جو ہم برین ڈرین کا ایک کانسیپٹ, آئی ایم شیور آپ بھی اویئر ہوں گے کہ وہ لوگ جن کو اللہ نے صلاحیت دی ہے, انہوں نے زندگی میں انویسٹمنٹس کی ہیں, وہ انفارچونیٹلی ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو اگر میں اپنے بیچ کی بات کروں تو ہمارے بیچ میں اگر لیٹ سے ہم ٹاپ 20 اسٹوڈنٹس اس وقت جو جی پی اے وائز آپ کر لیں یا ویسی جو بہت زیادہ پڑھائی میں انٹرسٹ لے رہے تھے وہ دیکھیں تو میجورٹی باہر بیٹھے ہوئے ہیں. ماشاء اللہ سی ایس ایس ٹاپر بھی ہمارے بیچ میں آئے ہیں یونیورسٹی کی اگر میں بات کروں, بٹ وہ بھی وہی آئے ہیں کہ جو اس وقت ٹاپ 20 میں نہیں آ رہے تھے. تو اس لحاظ سے اگر آپ بات کریں تو بالکل ابھی بہت سارا برین ڈرین ہو رہا ہے. بہت سارے اچھا اسٹوری تو یہ سی ایس ایس کی یہاں تک ہوتی ہے کہ سی ایس ایس پاس کرنے تک کی جرنی پہ فوکس ہوتا ہے. آپ اس کی آگے کی جرنی دیکھیں, کتنے آفیسر جاب چھوڑ رہے ہیں, کتنے آفیسر ڈسسیٹسفائیڈ ہیں جاب کے ساتھ, کتنے آفیسرز ڈپریس ہو جاتے ہیں اس جاب میں آ کے. اگر وہ آپ سارے رزلٹ دیکھیں تو آپ کنکلوڈ کر سکتے ہیں کہ شاید کہ دیکھیں وہی بات ہے کہ جب سوشل میڈیا کی اویئرنیس مطلب اس کے تھرو جو اویئرنیس آئی ہے اس میں ہر سائڈ ہے نا, آپ کچھ بھی سرچ کر سکتے ہیں. تو آپ اگر یہ دیکھیں کہ لائف آفٹر سی ایس ایس تو اس میں بھی آپ ویو دیکھیں تو اچھے خاصے ہیں, وہ بھی ویو کیپچر کر رہے ہیں. اس میں اگر کسی بندے نے جینوئن فیڈ بیک دیا ہوا ہے تو اس کی وجہ سے بہت سارے پھر لوگ وہ اس بات پہ اب نہیں آنا چاہ رہے. مطلب آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کی اگر اکانومی ٹھیک ہو تو پھر بھی سی ایس ایس اتنا ہی بچوں میں پاپولر ہو یا نہیں؟ اگر مطلب آپ کو ادروائز جابز اچھی مل رہی ہوں تو سر دیکھیں ایجوکیشن کی جو چیزیں ہوتی ہیں یوزلی اوور نائٹ تو ہو نہیں سکتی, اور یہ ایک جنریشن جب تک برین واشنگ ہے نا, یہ ایک سارٹ آف یہ ان مائی اوپینین اور یہ میرا ذاتی اوپینین ہے شاید کہ اگر سی ایس ایس کی ہائپ یا سی ایس ایس کو میں صرف وہ لوگ ہیں جو جینوئنلی ملک کی بیوروکریسی میں کنٹریبیوٹ کرنے چاہتے ہوں, مجھے لگ رہا ہے کہ یہ اٹ ول ٹیک فیو ڈیکیڈس ٹو ریچ دیٹ پوائنٹ. بھلے اکانومی ہماری 3 سالوں میں ٹھیک ہو جائے, 3 سالوں میں امپلائمنٹ ریٹ بھی بہتر ہے, لوگ بھی سیٹسفائیڈ ہیں چیزیں, کیونکہ صرف اس کا مسئلہ نہیں ہے, سیوک سینس کا مسئلہ ہے, انسٹیٹیوٹس کس طرح آپریٹ کرتے ہیں ان کا مسئلہ ہے, وہ کرپٹ آفیشیلز جو کسی اچھی پوسٹ پہ پہنچ گئے کسی طرح وہ جب تک جائیں گے نہیں, جب تک ایماندار آفیسر وہاں پہ دوبارہ پوسٹ نہیں ہوگا, وہ ایمانداری لے کر اپنے ڈپارٹمنٹ پورے کو نہیں شفل کرے گا, تو مجھے لگ رہا ہے کہ اٹ ول ٹیک ڈیکیڈس. اٹ از ناٹ اونلی دا اکنامیکل ایشو اس سینس میں کہ بھائی صرف امپلائمنٹ کا مسئلہ ہے جس وجہ سے لوگ سی ایس ایس کی طرف بھاگ رہے ہیں, اس کے اور بھی بڑے روٹ کازز ہیں. تو صرف اکانومی فکس کرنا ابھی مائٹ ناٹ بی دا سولوشن کہ جس پہ سی ایس ایس آگے کم ہو جائے. تو مطلب یہ کہ یہ جو آپ کا یہ جو نیئر پیئر جو ہے اس میں اب سی ایس ایس کی جو تیاری ہے تو اس کے کیا مطلب آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے ریزلٹس کیا ہیں اور کتنا یہ مطلب ہر جگہ لوگ بیٹھ کے کر لیتے ہیں, بڑا ریئلسٹک ہے, بڑی اچھی تیاری ہو جاتی ہے؟ شیور میں سمجھ گیا ہوں. پروڈکٹ کی ہم بات کریں, اس سے پہلے مجھے لگ رہا ہے ابھی تک ہم نے نیئر پیئر کو صحیح طرح ایکسپلین نہیں کیا کہ ہے کیا. دیکھیں نیئر پیئر ایک ایجوکیشنل ایکو سسٹم بچے کو پرووائڈ کرتا ہے, ٹھیک ہے. ہمارے پاس ابھی سی ایس ایس, ایم ڈی کیٹ, سی اے سی سی اے, پھر ایف ایس سی اینڈ بنچ آف ادر پروڈکٹس ہیں جو ہم کلب ٹوگیدر ہو کے پوری ایک ایجوکیشنل سروس بنے ہوئے ہیں. اچھا جب کوئی بھی اسٹوڈنٹ ہمارے پاس آتا ہے, اب اس کے پاس کیا کیا سروسز اویلیبل ہوتی ہیں؟ لائیو سیشنز ہیں جو بیچ کی فارم میں کنڈکٹ ہم کر رہے ہوتے ہیں, ریکارڈڈ کانٹینٹ ہوتا ہے جو وہ اپنی مرضی کے ٹائمنگ پہ دیکھ سکتے ہیں, اسیسمنٹس ہوتی ہیں جس میں کوئز جو انسٹنٹ اسیسمنٹ ہوگی
اس کے علاوہ سبجیکٹیو اسیسمنٹس ہوتی ہیں CSS میں, وہ پراپر پین پیپر پہ لکھ کے پکچرز لے کر وہ سسٹم میں ڈالتے ہیں اور ایویلیویٹ ہو کے ہم ان کو واپس دے رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ٹیچرز کا ایکسیس ہوتا ہے, ڈسکشن فورمز ہوتے ہیں, اور پھر کچھ ماڈرن ٹیکنالوجیز جس میں AI کا ہم یوز کر رہے ہیں بچے کی اسٹرینتھس اور ویکنیسز آئیڈینٹیفائی کرنے پہ, بچے کا اسکور پریڈکٹ کرنے میں. MDCAT میں ہمارا ایک اسکور پریڈکٹر ہے, کانسیپٹ ہے وچ از ویری پاپولر, کہ بچہ ایگزام سے پہلے میں آپ کو 93% کانفیڈنس کے ساتھ بتا سکتا ہوں کہ اس بچے کے کیا اسکور آئیں گے. اینڈ دس از سم تھنگ جو لامس کے اندر ہم نے ابھی ایک کیس اسٹڈی نیئر پیئر پہ ابھی لکھی جا رہی ہے, جس میں ہم اس کانسیپٹ کو اور ایلیبریٹ کر رہے ہیں, کیونکہ یہ اکیڈیمکلی پبلش ہونے والی چیز ہے. کہ آپ نے دیکھیں نا, ہم نے محنت کی 10 سال میں کیا ڈیٹا یوز کر رہے ہیں, کیسے اسکور پریڈکٹ کر رہے ہیں, تو یہ ایک پورا ایکو سسٹم ہوتا ہے جو ہم بچے کو پرووائڈ کرتے ہیں نیئر پیئر پہ. اب ہم آتے ہیں CSS میں. دیکھیں CSS میں ہمارے پاس لائیو سیشن اور ویڈیو لیکچرز کے تھرو پرائمرلی ہم ڈلیوری کر رہے ہیں. کون پڑھاتا ہے؟ سب سے پہلے سوال یہ, ہر سال کا جو ٹاپر ہے جس نے CSS ٹاپ کیا ہے یا سبجیکٹ ٹاپ کیا ہے یا اپنا صوبہ ٹاپ کیا ہے, ضلع ٹاپ کیا ہے, وہ ہمارے پاس آتے ہیں پڑھانے پہ. نمبر 1 ریکوائرمنٹ. نمبر 2, ہم وہ ٹیچرز دیکھتے ہیں جن کا ایکسپیرینس ہو اور وہ سیلف موٹیویٹڈ ہو. ایک تو ہے نا, دیکھیں میں نے صرف ٹاپ کر لیا, لازمی نہیں ہے میں اچھا پڑھا سکوں. ہم کہتے ہیں سر ہم آپ کو کوئی ٹریننگ نہیں دیں گے کہ جی آپ نے ایسے پڑھانا ہے ویسے پڑھانا ہے. آپ نے کبھی سے پہلے انفارمل ٹیچنگ کی ہے؟ اور یوزلی ٹاپر وہی ہوتے ہیں جنہوں نے ٹیچنگ کی ہو. ٹھیک ہے, یہ بھی ایک بڑا ٹرک ہوتی ہے کہ اگر آپ CSS پاس کرنا چاہ رہے ہیں تو لوگوں کو پڑھانا شروع کر لیں کانفیڈنس میں, اپنے گروپ فرینڈس کو. جی بالکل, آپ سارے سبجیکٹ ٹاپر اٹھائیں یا CSS کا ٹاپر اٹھائیں, اس کا سب سے کامن ٹریٹ یہ ہے کہ وہ جب خود پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کو سب سے اچھا لگتا ہے کہ یار اس نالج کو اور انفورس کرنا یا پریکٹس کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ کہ اپنے دوستوں کو گروپ بناؤ اور ان کو پڑھانا شروع کر لو. تو وہ پڑھانے کا ان کا ایکسپیرینس ہوتا ہے. اچھا, پھر اس کے بعد نیکسٹ کیا ہے کہ ہمارا جو ہے وہ سیلف لرنر کا کانسیپٹ ہے. ہم بچے کو یہ نہیں کہتے بھائی تم نے 6 بجے آنا ہی آنا ہے, 6 سے 7 بجے تک لیکچر. بھائی اس وقت انٹرنیٹ نہیں ہے, پھر کیا ہوگا, اس کے سر میں درد ہے, پھر کیا ہوگا. تو ہم ایک فریڈم دیتے ہیں کہ آپ اپنی مرضی کے ٹائمنگ پہ اس کو پڑھیں. اب CSS کرنے والے یوزلی جاب بھی کر رہے ہوتے ہیں, صبح اٹھتے ہیں 9 بجے جاب پہ گئے, 5 بجے چھٹی ہوئی, گھر آئے, فریش ہوئے, 1 گھنٹہ 2 گھنٹے اور کاموں کو دیے, 8 بجے لیپ ٹاپ اوپن کیا, لیکچر سٹارٹ کر لیا. تو وہ بہت بڑا فریڈم ان کو مل جاتا ہے. تو یہ CA اور CSS کی جو مارکیٹس ہیں ہماری, یہ دونوں ہم نے اسی طرح ڈیزائن کی ہوئی ہیں کہ ہم ان کو اسٹوڈنٹ نہیں کنسیڈر کر رہے, ہم ان کو پروفیشنل کنسیڈر کر رہے ہیں جو سائڈ ایک ہسل چل رہی ہے. اسینچلی CSS از اے جاب ایگزام نا, وہ ایک نوکری کے لیے ایک حاصل ہے. تو آپ آلریڈی جاب میں اور آپ ایک اور جاب کے لیے پریکٹس کر رہے ہو یا پلان کر رہے ہو, دیٹس فائن. تو لازمی نہیں ہے کہ آپ انہیں بالکل اسٹوڈنٹ کی طرح کنسیڈر کریں. ہاں, اینڈ والے دنوں میں ہم بھی ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آخری 3 مہینوں میں آپ اس کو پلیز چھوڑ دیں, مطلب پرائم جاب کو چھوڑ دیں, CSS پہ فوکس کریں. نمبرس کی اگر بات کریں, دیکھیں ہم یہ بھی فورس نہیں کرتے کہ آپ آ کے پورا پیکج ہم سے سبسکرائب. آپ کو اگر ایک کورس, بلکہ اس کورس کے اندر ایک چیپٹر نہیں آتا, صرف آپ آ کے وہ خرید لیں. تو اگر ہم CSS میں نمبرز کی بات کریں تو 16,000 کے لگ بھگ بچہ ایگزام میں اپیئر کر رہا ہوتا ہے. بائی دا ایئر اینڈ ہمارے پاس جو انرول بچہ ہوتا ہے وہ 7,500 تک پہنچ جاتا ہے. یعنی کہ 50% آف دا مارکیٹ ہو از اپیئرنگ ان ایگزام. میں تیاری کی بات نہیں کر رہا, تیاری تو لاکھوں میں جاتی ہے. جو ایگزام میں اپیئر کر رہے ہیں وہ ہمارے پاس پڑھ رہے ہوتے ہیں. اچھا, وہ ہمارے پاس بھی پڑھ رہے ہیں اور کسی اور کے پاس بھی پڑھ رہے ہوں گے, اس میں بھی کوئی یہ نہیں ہے کہ ایکسکلوسیو ہمارے پاس پڑھ رہے ہیں. جب رزلٹ آیا ہے, پچھلے سال کی میں رزلٹ کیا آپ کو بتاتا ہوں, آؤٹ آف دا 300+ پلیسمنٹس جو ہوئی ہیں CSS میں, 123 نیئر پیئر کے اسٹوڈنٹ ہماری ڈیٹا بیس میں فاؤنڈ ہوئے ہیں. کسی نے 1 کورس لیا ہوا ہے, کسی نے 6 کورسز لیے ہوئے ہیں, کسی نے پورا پیکج سبسکرائب کیا ہوا ہے. تو وہ امپیکٹ ریئل لائف بھی دیکھ رہا ہوتا ہے. اس وقت آپ اگر آن لائن کی بات کریں تو مجھے نہیں لگ رہا کہ نیئر پیئر سے زیادہ CSS میں کوئی اور انسٹیٹیوٹ اس وقت اسٹوڈنٹس کو انٹرٹین کر رہا ہو. اور بات وہ یہ کہ میں کیوں نمبر پہ دیکھیں, میں ریونیو کی بات نہیں کی, پروفیٹیبلٹی کی میں بات نہیں کر رہا, نمبرز پہ اس لیے میں بات کر رہا ہوں کہ وہ چیزیں جو میرے دل کے قریب ہیں. جب ہم یہ بزنس سٹارٹ کر رہے تھے, دیکھیں ہمارے پاس بھی ہزاروں اپرچونیٹیز تھیں, ہم اور بھی کچھ بھی کر سکتے تھے, لیکن وہی بات جو میں نے آپ سے کی کہ ایجوکیشن نے میری لائف میں امپیکٹ لے کر جو ایجوکیشن سے آیا ہے وہ اب ہم آگے ٹرانسفارم کرنا چاہ رہے ہیں. تو ہماری گائیڈنس ہوتی ہے ٹیم کو کہ بھائی بلوچستان کا اسٹوڈنٹ ہو, KPK کا اسٹوڈنٹ ہو, اس کو پوچھے بغیر ڈسکاؤنٹ دو آپ. یہاں تک کہ کچھ اسٹوڈنٹ ایسے ہیں جن کے ساتھ میرا ذاتی, اگر میرے تک وہ پہنچ جائیں تو میرا ذاتی ان کے ساتھ ایگریمنٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ 500 روپیز ڈپازٹ کروا کے پڑھنا شروع کریں, اگر آپ CSS پاس کر لیتے ہیں تو یہ میں ریفنڈ کر لوں گا, واپس فری نہیں دوں گا. آئی ڈونٹ بلیو ان دا فری ویلیو. اسٹوڈنٹ اس کو لائٹ لینے لگ جاتا ہے, اس کو لگتا ہے کہ یار اس میں تو کوئی ویلیو نہیں ہے تبھی مجھے فری میں ملا. یو ہیو ٹو پے, یو ہیو ٹو تھنک اباؤٹ دا اپرچونیٹی کاسٹ کہ بھائی میں لے رہا ہوں تو میں اس کا کروں گا کیا, کیسے پڑھوں گا, کس طرح اس کو کروں گا. لیکن یہ ہے کہ یو ہیو ٹو گو ویری لینئنٹ. لیکن ہم پرائم سٹی سے ہم اچھا چارج کرتے ہیں تاکہ ہم ان وینچرس کو جو سائڈ ایریا میں بچوں کی ہیلپ کرنی ہے اس کو فنڈ کریں. تو اٹس اے پرائیویٹ بزنس, بٹ اسینشلی وی ریئلی وانٹ ٹو فوکس مور آن دا امپیکٹ جو ہم اسے کریٹ کر رہے ہیں. ورنہ صرف بزنس سینس میں بات کریں تو ایڈ ٹیک از ناٹ دا ڈومین ٹو جمپ ان.
صرف اگر پیور بزنس سینس کی بات کریں. اس سے اچھا ہے میں ایک اکیڈمی لاہور میں کھول لوں, میں اس سے اچھا کاروبار کر لوں گا. صحیح. تو یہ بتائیں کہ ڈو یو تھنک کہ یہ جو مطلب سی ایس ایس کا جو سسٹم آج بھی مطلب یہ ایکچولی بیسٹ لوگ سلیکٹ کرتا ہے یا بس ایک سرٹن طریقہ ہے بس وہ جس کو آ گیا وہ نکل گیا؟ سر میں تو اپنی ویری انفارمل کیپیسٹی میں اگر وہ بات کروں, دوستوں میں اگر بیٹھے ہیں تو ہم کہتے ہوتے ہیں یار یہ ایک چھاننی ہے, بس یہ چھننے جا رہا ہے, یقین مانے ایسے ہی ہو رہا ہے. اگر آپ میرا ذاتی اوپینین پوچھیں تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ایک اوکے مطلب اس کو الٹا کر لیتے ہیں, ہم سی ایس ایس کو بھول جاتے ہیں, ہم ذرا اس ادارے کی جگہ پہ بیٹھ جاتے ہیں جو یہ پروسیس کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے. ہمیں 300 بندہ چاہیے جو فیلڈ میں ہماری ڈپارٹمنٹ میں جاب کرے, اپلائی کر رہا ہے 16,000, تیاری کی موڈ میں بیٹھا ہے 1 لاکھ. کیا کروں میں؟ دیکھیں میں 16,000 کو تو لے نہیں سکتا, مجھے بھی چھننا ہے نا. اور اس چھننے میں بیر منیمم 2-3 چیزیں مجھے چاہیے کہ بھائی وہ بولنا اس کو آتا ہو, اس کو لکھنا آتا ہو, کیونکہ دیکھیں کل کو آفیشیل رائٹنگ کرے گا, وہ پڑھ ہی نہیں سکتا کہ میں کیا لکھ رہا ہوں, یا جو ذہن میں چل رہا ہے وہ پیپر پہ ٹرانسلیٹ نہیں ہو رہا. یہ ہماری ریکوائرمنٹ ہے. باقی ہمیں فرق نہیں پڑتا وہ کتنا انٹیلیجنٹ ہے, وہ کتنا یہ, وہ کتنا وہ ہے. اور ہم نے بیسٹ سلیکشن کو ویسے ہی نہیں جانا. کبھی کبھی بیسٹ ایون آپ آئی ایم شیور آپ کا جتنا ایکسپیرینس ہے لائف میں, جاب میں بھی کوئی بہت زیادہ اوور کانفیڈنٹ کینڈیڈیٹ بھی آ جائے یا بہت بیسٹ کا بیسٹ ہو تو بندہ کہتا ہے یار یہ تو جو ہم سیلری دے رہے ہیں یہ نہیں ٹکے گا, اچھا جو ہم انوائرمنٹ دے رہے ہیں یہ اس میں نہیں ٹکے گا, یہ تو میرے لیے ٹینشن بن جائے گا. تو ہوتے ہیں, تو اس لیے بیسٹ مجھے نہیں لگ رہا کہ وہاں پہ وہ یہ چھنا جا رہا ہے. سر یہ سمپل کیسے 12 سبجیکٹس ہیں, 12 سبجیکٹس میں بھی ابھی لاسٹ ایئر تک تو یہ تھا ایک دن میں 2 سبجیکٹ سے ایگزام ہو رہے ہیں. 3 گھنٹے بندہ ایک بار پیپر لکھ کے آیا ہے اور اس کے 2 گھنٹے کے بعد 3 گھنٹے اس نے پھر لکھنا ہے. سر بچے پین کلرز لے کر ایگزام ہال میں بیٹھے ہوتے ہیں. آپ میں کہتا ہوں 6 گھنٹے کوئی انسان کا بچہ رائٹنگ کر کے دکھائے اس دور میں, کیونکہ ہم ڈیجیٹل وہ ذرا زیادہ ہو گئے نا, امپاسبل ہے. پین کلرز لیے ہوتے ہیں. اس بار آپ نے شاید کہ ایک پروٹیسٹ دیکھا ہو جس میں میری اپنے کچھ فیملی ممبرز بھی اس سے سفر کیا ہے, انہوں نے کہ ایک ان کا انسپوکن رول تھا کہ آپ نے ایگزام کے 1 گھنٹہ پہلے, جب ایگزام اسٹارٹ ہو رہا ہے سے 1 گھنٹہ پہلے ہال میں آنا ہے. اور یہ انسپوکن رول کتنے عرصے سے وہ چل رہا ہے کہ بھائی یہ کبھی فالو نہیں ہوا, کبھی بھی فالو نہیں ہوا. اور جب ہوا بھی یہ کہ وہ دروازہ بند کر رہے ہیں تو اسٹوڈنٹ نے کہا سر میں لیٹ ہو گیا ہوں. اور یہ بھی میں بات کر رہا ہوں کہ 1 گھنٹہ پہلے نہیں, وہ 3 منٹ ایگزام میں رہ رہا ہے اور وہ آیا ہے تو پھر بھی اس کو بیٹھنے دیا. اس بار اچانک سے ایک نیا ہوا ہے کہ بھائی 11 بج رہے ہیں, 11 بجے ایگزام ہے, 10 بجے دروازہ بند ہو رہا ہے, کوئی بچہ پاؤں اندر رکھ رہا ہے تو اس کو کہتے ہیں 1 سیکنڈ بیٹا ذرا پاؤں باہر کرنا, اس نے باہر کیا, دروازہ بند, یو کانٹ پارٹیسپیٹ ان ایگزام. کر لو تو بھائی وہ رول نمبر سیکشن نمبر فلاں میں جائیں, پرچی پہ دیکھیں, ہم نے تو لکھا ہوا ہے ہم 1 گھنٹہ. اور یہ نہیں سارے ہالز میں نہیں, 2 ہالز میں یہ ہو رہا ہے. اب آپ مجھے بتائیں یہ قسمت کا فیصلہ ہے کہ نہیں ہے کہ آپ کس ہال میں گئے ہیں اور اس میں جو بندہ آیا ہے صبح گھر پہ وہ کون سا جھگڑا کر کے آیا تھا جو اس نے کہا میں نے تو آج یہ رول لاگو کرنا ہے. اب وہ رول تو فالو کر رہا ہے لیکن سر ایسے تو نہیں ہوتا نا. آپ دیکھیں اب پاکستان کے روڈس کے حالات آپ کو بھی پتہ ہیں. آپ کسی دن آپ اس چیز پہ چلان ہو رہا کہ آپ نے اشارہ لگائے بغیر لین چینج کی ہے, تو ہم تو ریزسٹنس کریٹ کریں گے. بھائی پچھلے 20 سالوں میں کبھی آپ نے یہ کام نہیں کیا, کسی اور کے ساتھ نہیں کیا, یہ کہاں سے رول. تو اس طرح وہاں سے فیل آتی ہے کہ یہ بس چھننے والا پروسیس ہے. میرے کچھ لامس کے ایسے فرینڈز ہیں, وکیل بھی ہیں, جن کا میں آپ کو کانفیڈنس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ان کا ایکیومن ایسا ہے کہ وہ انشاءاللہ اسی ٹریک پہ اگر گئے تو وہ سپریم کورٹ کے وہ چیف جسٹس بن سکتے ہیں. وہ سی ایس ایس کا انٹرویو فیل کرائیں. میرا ایک ایسا دوست ہے جس کی رائٹنگ یونیورسٹی لیول پہ اگر آپ دیکھیں تو ہارورڈ اور MIT میں اس کا ایڈمیشن ہوا اس کی SOPs پہ, وہ پاکستان کا سی ایس ایس کا ایگزام فیل کرائے سم ہاؤ. اور میرے ایسے دوست ہیں جن کو میں نے خود کال کر کے پوچھا ہے کہ بھائی تو اڈا کس طرح, وہ کہتا اللہ والا مالک ہے بھائی, مجھے تو کچھ آتا ہی نہیں تھا, تو میں نے بس اپنی طرف سے جو آتا تھا میں نے وہ جینوئنلی لکھا ہے. تو اگین میں اس چیز کو بالکل ڈسکارڈ نہیں کر رہا کہ پروسیس وہ ہے, لیکن جو ہم صرف بات کر رہے تھے کہ ہاؤ مچ آف دا فیکٹر از لک, تو لک از پلئنگ اے ہیوج رول ان اٹ. 9 قسم کے ایسے کا آپشن ہے, آپ نے ایک پہ لکھنا ہے. کچھ ایسے بچے ہوتے ہیں جو وہ پریکٹس کر کے گئے ہوتے ہیں, وہی ایگزیکٹ ایگزام میں آ جاتا ہے. اب بتائیں وہ قسمت ہی تھی نا اس نے جس کی. تو اس طرح بہت سارے فیکٹر ہوتے ہیں. اب کیا پتہ کسی کے آڈینس کے بھی ذہن میں یہ سوال ہے کہ بھائی ایگزام تو سارے ایسے ہی ہوتے ہیں. نو دیٹس ناٹ ٹرو. آپ SAT کا, GRE کا, GMAT کا ایگزام اٹھائیں, آپ جو کر لیں وہ آپ کی جو انٹلیکچوئل کیپیبلٹیز ہیں وہ ان کو کسی حد تک ریفلیکٹ کرتا ہے. سیٹ میں یا SAT میں جو بچہ 1200 پہ کھڑا ہے اور جو بچہ 1400 میں کھڑا ہے, ان میں واقعی نیچرلی اگر تو ایگزام میں چیٹنگ نہیں ہوئی اور ایگزام وہی بنا ہے جو بنتا ہے, ان میں واقعی وہ 200 پوائنٹ کا ڈفرینس آپ کو لائف میں ہر جگہ پہ دکھے گا. کچھ ایگزام اور وہ کس چیز پہ ہوتے ہیں, صرف آپ کی میتھمیٹکس اور انگلش کی. اور میتھ میں بھی یہ نہیں کہ آپ نے ڈیریویٹیوز اور وہ ہیں, وہ کامن جو جنرل
کوشچنز ہوتے ہیں, ریشوز کیا ہیں, پروپورشن کیا ہیں, بچے کے سوچنے کا پیٹرن کیا ہے, اس میں بھی ٹپس اینڈ ٹرکس ہوتی ہیں. لیکن جنرلی اسپیکنگ وہ آپ کی ٹرو انٹیلیجنس یا جو انٹلیکٹ ہے اور آپ کی مینٹل کیپیبلٹیز ہیں اس کی کچھ نہ کچھ ریفلیکشن دے رہا ہوتا ہے. تو اگر کوئی اس پروسیس کو امپروو کرنا چاہے تو شاید کہ اس طرح کی ڈائریکشن کبھی ہو کہ بھئی آپ 12 سبجیکٹس نہ لیں, آپ بچوں کو ان کی انٹیلیجنس پہ, ان کی رائٹنگ پہ, ان کی ان چیزوں پہ وہ ایویلیویٹ کریں. انگلش ایسے از اے ونڈرفل ایگزام فار CSS سروس آف پاکستان. وہ واقعی صحیح چھان لیتا ہے بچوں کو. وہ ایک ہی سبجیکٹ 92% آف اسٹوڈنٹس دے فیل انگلش ایسے 92%. اچھا, آپ خود دیکھ لیں. اور وہ میں ایٹ مائی کور آئی بلیو کہ وہ ایسے ہی ہونا چاہیے. دیکھیں نا اب دنیا میں ہم نے اب دیکھا ہے کہ ایون ایک پریزیڈنٹ بھی جب پرچی کے بغیر بولنے لگ جاتا ہے US میں جیسی کنٹریز میں بھی, تو آج کل کیا حالات چل رہے ہیں, کیسے کیسے ورڈ سٹیج پہ آ جاتے ہیں. تو بھائی وہ پرچی پہ لکھنا اور اس کو پڑھنا اور اس کی کمپریہنشن رکھنا بڑی ضروری ہے. تو اس لیے آپ اللہ کرے سول سروس میں آپ ہائیسٹ رینک پہ جائیں, اور جب آپ جائیں گے اگر آپ کو بیسک لکھنا ہی نہیں آ رہا اور سمجھ ہی نہیں آ رہی تو پھر آپ بھی ٹویٹر پہ کچھ رینڈم چیزیں ہی ٹویٹ کرتے رہیں گے سارا دن فارغ بیٹھے ہوئے. تو وہ ٹھیک ہے, باقی لک بہت بڑا فیکٹر پلے کر رہی ہے اس میں. اچھا, آپ MD کیٹ کی تیاری بھی کراتے ہیں, تو وہ ہر سال ہم دیکھتے ہیں کہ جی وہ بچے جو ہیں وہ مینٹل ہیلتھ کے بھی اس ایشوز سے گزرتے ہیں, اور اس میں MD کیٹ جو ہے وہ کیونکہ پہلے بڑی وہ آپ نے اپنی میٹرک FSC کے نمبر اتنے لیے, پھر آپ کے بیچ میں یہ ایک نیا سسٹم آ گیا, تو مطلب یہ اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ سر اس میں مجھے لگ رہا ہے کہ ہم ٹائم فریم میں اگر بات کریں تو جو آپ بات کر رہے ہیں یہ 2020-21 تک تو ہم نے بھی ایکسپیرینس کیا ہے. ہم نے بلکہ یہاں تک کیا ہے کہ بچے ڈپریس کیا, سوسائڈ جیسے ورڈز تک بھی آ جاتے تھے بچوں کے کہ سر میں تو, خیر وہ لٹرل نہیں ہوتے تھے لیکن میں تو مر جاؤں گا یا مر جاؤں گی, میرا تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. 2026 بہت ڈفرینٹ اسٹوری سنا رہا ہے. MD کیٹ از انفارچونیٹلی بٹ اٹس آن اے ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ, اٹس ڈکلائننگ ایوری ایئر. جو بچے پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اس میں بھی, اور جو بچوں کا اسپرٹ ہوتا تھا MD کیٹ کے لیے وہ بھی ڈکلائن کر رہا ہے. اینڈ اٹ از بینگ ریپلیسڈ ود کمپیوٹر سائنس. دیکھیں نا, ہم تو وہ ہوا ہے جس سائڈ کی آ جائے اور یوزلی لیٹ آتی ہے. وہ ایک ٹائم ہوتا تھا MBA کی بڑی ویلیو بنی, پھر وہ ایک لائن ہوتی تھی ہماری فیملی کا, وہ جس پتھر کو اٹھاؤ نیچے ایک MBA نکلتا ہے. پھر میڈیکل انٹری ٹیسٹ یا میڈیکل سائنسز بڑا وہ ہوا, جی ڈاکٹر بننا ہے, ڈپریس ہو رہے ہیں بچے, سوسائڈ کا سوچ رہے ہیں, پیرنٹس دولت لٹا رہے ہیں. کیا پاکستان کو کہتے ہیں لامس کی ڈگری بڑی ایکسپینسو ہے, میڈیکل کے آپ جا کے پرائیویٹ کے بل دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے کہ کچھ ہے ہی نہیں ہے. لوگوں نے جائیدادیں بیچ کے بھی بچوں کو پڑھائے. پھر چائنا والا بھی بیچ میں آ گیا, باہر بھیجو, بعد کی بعد میں دیکھیں گے. اب وہ نہیں رہا. آپ ایون ہمارے تو چھوڑیں, کسی اکیڈمی کے اگر آپ اسٹیٹس دیکھیں, وی آر الحمد للہ گروئنگ, کیونکہ اگین جو ہمارا وہ میں تھوڑا سا کانسیپٹ ایکسپلین کروں گا MCAT میں کہ ہم کس طرح گرو کریں. لیکن اگر آپ پری میڈیکل کے جا کے کسی بھی اچھے پنجاب گروپ آف کالجز میں, کیپس میں, کسی اور جگہ پہ جا کے سیکشن دیکھیں تو سیکشن اتنے ڈکلائن کر رہے ہیں, بچے پارٹیسپیٹ ہی نہیں کر رہے. کون سا سیکشن گرو کر رہے ہیں؟ کمپیوٹر سائنس کا. اور میں ابھی آپ کو یہ بتا دوں, کمپیوٹر سائنس والے بھی لیٹ ہو گئے. اب تو AI کا ایرا آ گیا ہے, جہاں پہ پہلے 10 انجینئر بیٹھے, میری اپنی سافٹ ویئر ہاؤس میں جہاں پہ ہمارے پاس 12 انجینئر ہوتے تھے, وہ اب شرنک ڈاؤن ہو کے 4 پہ آ گئے ہیں. جو کام وہ 12 انجینئر پہلے ہفتے میں ڈلیور کرتے تھے, اب وہ 4 بندوں کے ساتھ میں 2 دن میں ڈلیور کروا رہا ہوں. تو انفارچونیٹلی وہ بھی ڈائنگ ٹرینڈ فیوچر میں بن جائے گا, لیکن ایز آف ٹوڈے دا انٹائر فوکس از آن کمپیوٹر سائنس. تو MD کیٹ میں وہ جو آپ بات کر رہے ہیں وہ 2020-21 تک بھی بڑی ویلڈ تھی, اور بچے اس حد تک میڈیکل میں 4 سال ریپیٹ کرتے تھے. وڈ یو بلیو کہ اس کے ساتھ کا فیلو گریجویٹ ہو رہا ہے یونیورسٹی سے, اور وہ جاب کرنے میں جا رہا ہے, اور ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے کہ میں بس سر اس سال میں نے پاس کر لینا ہے. اچھا, یہ جو مطلب ہے ایجوکیشن کا, یہ جو جیسے کوچنگ کا ہے, اس میں مطلب زیادہ تر ہمارے یہاں وہ جو اکیڈمیز کا ایک بڑا کلچر, اور وہ اکیڈمی میں باہر ایک فزیکل ایک ایکٹیویٹی ہے جہاں پہ اور بھی کلاس فیلوز بھی ہیں, ٹیچرز بھی ہیں, ورسز یہ کہ جس طرح آپ کا کانسیپٹ ہے کہ یہ اسکرین کے اوپر. تو مطلب یہ دونوں کا جو ڈفرینس ہے, مطلب یہ کس طرح آپ دیکھتے ہیں؟ سر دیکھیں, ہمارا ذاتی اوپینین اور ایون کمپنی کا بھی اسٹانس یہ ہے کہ ہم کبھی بھی بچوں کو یہ ڈسکریج نہیں کرتے کہ آپ پرائم اسکولنگ چھوڑ دیں. ہم کہتے ہیں کہ بھائی آپ اسکول بھی جائیں, آپ کالج بھی جائیں, آپ یونیورسٹی بھی جائیں. اسی لیے ورنہ ہمارے پاس ایک آپشن یہ بھی تھا کہ ہم کسی بھی پنجاب میں یا فیڈرل کے ساتھ رجسٹر ہو کے ڈیجیٹل اسکول بھی بنا لیں, کہ بھائی بچہ ہمارے ساتھ رجسٹر اور بورڈ کے ایگزام میں بھی پارٹیسپیٹ کرے. ہم نے وہ نہیں کیا. ہم نے اس لیے نہیں کیا کہ وی ڈونٹ بلیو ان دیٹ. وی وانٹ آور اسٹوڈنٹس اینڈ آور کڈس ٹو گو آؤٹ ٹو انٹریکٹ ود آور اسٹوڈنٹس,
ان کے ساتھ آپ سافٹ سکلز ڈیولپ کریں, آپ کمیونیکیشن سکلز ڈیولپ کریں, آپ گروپ ورک سیکھیں, آپ ٹیم ورک سیکھیں, آپ لوگوں کو ڈیل کرنا سیکھیں. یہ مارننگ کی ایکٹیویٹی ہوگی. دیکھیں نا, میڈیکل انٹری ٹیسٹ کی ہم ایگزامپل, بچہ صبح اٹھا اسکول گیا پڑھا 2 بجے واپس آ گیا. اب 2 پاتھ آپ دے دیں بچے کو. اب 2 بجے گھر آئے ہو, گھنٹے 1 سو جاؤ, اٹھو, ایک کو آپ دیں بائک, اس کو کہیں تم جاؤ اکیڈمی. وہ بائک پہ بیٹھا, پیچھے بستہ ڈالا, راستے سے ایک دوست کو اٹھایا, کوئی سٹے پہ لگ گیا, کسی نے چائے کی ایڈکشن ڈال دی, وہ اکیڈمی گیا, وہاں پہ فیمیل میل کی انٹریکشن بھی ہے, ینگ ایج ہے, آپ کو پتہ ہے اس کے کیا کانسیکوینسز ہوتے ہیں. پٹرول کا ریٹ الگ دیکھ لیں. اکیڈمی میں بیٹھا, جون جولائی کی گرمی ہے, اے سی کہاں افورڈ کر رہی ہے اکیڈمی, اور اگر کر رہی ہے تو پیسے آپ سے لے رہی ہے. 2 مہینے کا سیشن ہے. جس دن ماموں کی ڈیتھ ہو گئی بچے کی کلاس میں, سر میں درد بچے کی کلاس میں, کوئی منسٹر گزر رہے تھے روڈ بند ہو گیا بچے کی کلاس میں, ٹاکس ہو رہی ہیں آج کل ملک میں کلاس میں. تو یہ کیا ہے, آپ وڈ یو انکریج کہ یہ بات ہو؟ یہ دوسرا پاتھ ہے کہ بھئی آپ گھر پہ ہی ہو, آپ سوئے ہو, آپ اٹھے ہو, فریش مائنڈ فیل کر رہے ہو, آپ نے کیا آدھے گھنٹے کا ایک لیکچر لیا, سیشن لیا, ریسٹ کیا, رات کے وقت سونے سے پہلے 1 گھنٹہ پھر لیکچر لے لیا. تو آپ کلیئرلی دیکھ لیں کہ کس کے بینیفٹ زیادہ ہیں, کس کے کاسٹ. اس لیے ہم کبھی بھی یہ چیز ڈسکریج نہیں کرتے کہ بھئی آپ کسی طرح فزیکل ایجوکیشن سے جان چھڑائیں. اگر کوئی میرے پاس آ کے کہ میں فزیکل ایجوکیشن میں پارٹیسپیٹ نہیں کر رہا, پیور آن لائن پہ ریلائی کر رہا ہوں, مجھے تو لگ رہا ہے وہ ایجوکیشن ہی نہیں لے رہا. وہ ڈگری لے رہا ہے, وہ ٹیسٹ پاس کر لے گا, وہ ایجوکیشن کے قریب سے بھی نہیں گزر رہا. جب تک کرٹیکل تھنکنگ انسان کی نہ ڈیولپ ہو تو وہ ایجوکیشن تو نہ ہوئی. ٹیسٹ پاس کر لیں گے آپ خود کو ایجوکیٹڈ نہیں کہہ سکتے. تو اس لیے ہمارا سولوشن, ایون تو دیکھیں ہم تو 1 ایسپیکٹ آف پرابلم سالو کر رہے ہیں نا, کہ اکیڈمی کا جو کلچر ہے جس میں پیرنٹس کے پیسے زیادہ لگتے ہیں, بچوں کی وہ کوالٹی ایجوکیشن نہیں ڈلیور ہوتی جو وہ چاہ رہے ہیں, اور ٹیکنالوجی کو نہ یوز کر کے جو اسٹرینتھ اینڈ ویکنیسز نہیں پتہ چلتی, سبجیکٹس کس طرح امپروو کرنے ہیں, اور سو مینی ادر تھنگس وہ نہیں ہے. تو ہم وہ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں بچوں کو پرائم ایجوکیشن کے ساتھ. اچھا, یہ ایم کیٹ میں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اکثر اس کا کوئی پیٹرن بھی چینج ہوتا رہتا ہے, تو اس کو کس طرح ہینڈل کرتے ہیں کہ آپ نے ایک طریقے سے بچوں کو تیاری کرائی اور پتہ لگا کہ اس بار تو اس کا بالکل پیٹرن ہی چینج ہو گیا؟ سر دیکھیں, میں 10 سال کمپنی کے ہونے کے باوجود اس کو اسٹارٹ اپ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وی آر اسٹل ان اے فیز جہاں پہ ہم ایجائل بہت زیادہ ہیں. دیر از اے لاٹ آف ایجلٹی ان اس. اگر پیٹرن نہ بھی چینج ہو, ہم ہر سیشن کے بعد بیٹھ کے سر جوڑ کے پھر کرتے ہیں کہ یار بچے کو کیا چاہیے, ہم نے پچھلے سال کیا ڈلیور کیا, کس چیز کی نیڈ ہے, ٹیچرس کو کیسے بہتر کرنا ہے, ٹیکنالوجی کو کیسے بہتر کرنا ہے, اپنی ڈیٹا بینک کو کیسے بہتر کرنا ہے, کہ اچھے کوئز ہم کس طرح بنائیں. تو ہماری تو کانسٹنٹ اسٹرگل ہر وقت ہے. تو ہم یہ نہیں کہ جی حکومت کی پالیسی چینج ہوئی تو آؤ ہم سر جوڑ کے بیٹھیں, ہم نے ویسے بھی جوڑنا ہے, کیونکہ وی اسٹل بلیو کہ ہم ایک انوویٹو پروڈکٹ پہ کام کر رہے ہیں. یہ 10 سال لگیں, 20 سال لگیں, ایون 50 سال لگیں, ہم انوویشن کو نہیں چھوڑیں گے. ہاں کسی جگہ پہ اتنی بڑی انٹرپرائزنگ ہوگی کہ بھائی مجھے آپ نے بالکل کمپنی سے سائٹ کر لیا, مار کو سائٹ پہ کر لیا, کور جو ہماری فاؤنڈنگ ٹیم ہے وہ سائٹ پہ ہوگی, مینیجرز آ گئے تو وہ ریپیٹیٹیو ٹاسک کر رہے ہوں گے. لیکن میں اس چیز سے بالکل ایگری کرتا ہوں کہ اسٹوڈنٹ کے ساتھ سر یہ بہت بڑی زیادتی ہے. اسٹوڈنٹس, ہمارا ایم کیٹ کا ایگزام 1 سال ڈیجیٹل بھی ہوا ہے, پھر ایگزام ہوتا ہے 3 دن کے بعد خبر آتی ہے جی پیپر لیک ہو گیا تھا, وہ کینسل ہو گیا. پھر خبر آتی ہے کہ جی رزلٹ بھی آ گئے, یونیورسٹی میں ایڈمیشن بھی ہو گیا ہے, لیکن جی وہ پیچھے پتہ چلا ہے کسی بندے نے پیپر لیک کیا ہوا تھا, تو وہ اب ایسے اس صوبے کا ہوگا, اس صوبے کا نہیں ہوگا. کبھی پتہ چلتا ہے صوبہ ڈیفائن کر رہا ہے کہ میرا ایم کیٹ کیسا ہوگا. کبھی آتا ہے جی نہیں یہ نیشنل لیول ایشو بن گیا, یہ فیڈرل سے ڈیفائن ہوگا. کبھی ایم ڈی کیٹ ہے, کبھی ایم کیٹ ہے, کبھی 200 مارکس ہیں, کبھی 180 مارکس ہیں. ابھی ایک اور نیا آیا, آپ کو پتہ ہے اس سال کا کیا ہو رہا ہے کہ جی ایف ایس سی کے 15 دن کے بعد ہم نے ایم ڈی کیٹ کا پیپر کر لینا ہے. پہلے 3 مہینوں کے بعد ہوتا تھا. کیونکہ جی وہ 3 مہینے ہوتے ہیں تو اس میں اکیڈمی بڑا بزنس کر رہی ہیں. 3 مہینے ہم ٹائم ہی نہیں دیں گے, بچہ جیسے ایگزام سے باہر نکلے گا ہم نے 10 دنوں میں 15 دنوں میں. یار مطلب کیا کر رہے ہیں آپ؟ ایک بچے کا مائنڈ سیٹ ہے کہ بھائی میں نے اس ٹائم فریم میں اس چیز پہ ہسٹری ہے نا, مطلب وہ ایک سمجھ رہے ہیں آپ. اچھا جی کیا اکیڈمی کا بزنس ڈسکریج ہو گیا اس سال؟ اگلے سال تو اکیڈمی نے ان کی ایف ایس سی کی تیاری کے ساتھ پڑھانا شروع کر لینا ہے. تو ڈسکریج کرنے کے اور طریقے ہو سکتے ہیں. پہلے تو آپ ڈسکریج ہی کیوں کریں؟ اٹس این اوپن اینڈ فری مارکیٹ. اگر آپ نے اس طرح چلنا ہے, اگر نہیں کرنا تو آپ پالیسی لے کر آئیں, ان کو انوائٹ کریں, ان کو ان کے فلاز بتائیں, ہمیں بتائیں کہ بھائی آپ ان ریگولیٹڈ ہو, یہ ہے, فیس ایسے ہو, اسٹرکچر ہو. دیکھیں نا بزنس کا انوائرمنٹ تو آپ نے رکھنا ہے, صرف آپ کی بچوں کو پاس کرنے کی رسپانسبلٹی. تو بچوں کے ساتھ بڑی زیادتی ہے کہ آپ ہر وقت ٹرموائل میں ہو کہ بھائی کیا ہوگا. وہ ہماری اکانومی کا جو نازک موڑ چلتا ہے, تو ایم ڈی کیٹ کا بچہ بھی ہر وقت ایک نازک موڑ سے گزر رہا ہے کہ کب میرے ساتھ کیا ہو جائے کچھ نہیں پتا. تو اچھا یہ بتائیں گے ایم کیٹ جو ہے یہ مطلب واقعی ایز اے ٹیسٹ اتنا مشکل ہے, یا وہ اس کے گرد جو پریشر اتنا کریٹ ہو جاتا ہے کہ بچہ شاید اس پریشر کی وجہ سے صحیح ڈلیور نہیں کر پاتا؟ سر دیکھیں ٹیسٹ تو مشکل ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ 4 آپ کے سبجیکٹس ہیں, 4 کیا بلکہ 5 آپ سبجیکٹس ہیں, اور بڑی موٹی موٹی قسم کی کتابیں ہیں.
پھر آپ 9 سے لے کر 12 تک کا سارا سلیبس بھی اس میں ایویلیویٹ کر رہے ہیں. اور پھر آپ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جی دنیا کنسیپچول لرننگ پہ چلی گئی ہے تو ہم تو ابھی تک رٹے مرواتے ہیں, تو آپ بیچ میں یہ بھی شوشہ چھوڑتے ہیں کہ کتاب کے باہر سے بھی آ سکتا ہے. ایک تو مطلب آپ یہ پہلے 4 یا 8 کتابیں یا 12 کتابیں پڑھیں یا اس کے کانسیپٹس کو اپنے ذہن میں رکھیں اور پھر اس میں سے بھی ہم کہیں سے بھی پوچھ لیں گے. تو اس سینس میں اگر ہم دیکھیں تو از اٹ این ایزی ٹیسٹ؟ نو. انجینئرنگ کے انٹری ٹیسٹ جو ہوتے ہیں وہ ریلیٹیولی ایزی ہوتے ہیں. کمپیوٹر سائنس میں تو انٹری ٹیسٹ بہت ساری جگہوں پہ ہیں ہی نہیں ہے, تو ریلیٹیو اگر بات کریں تو یس اٹ از اے ڈیفیکلٹ ٹیسٹ. لیکن بچے فیل کیوں کرتے ہیں؟ اگر آپ اگلی بات یہ کریں کہ چلو ایزی ڈیفیکلٹ کی سمجھ آ گئی تو بچہ فیل کیوں کر رہا ہے؟ بچہ بالکل ان ریزنس کی وجہ سے فیل کر رہا ہے کچھ جو آپ نے ٹچ کی. بچہ پریشر لیتا ہے ٹائم کا, بچہ پریشر لیتا ہے دا وے وہ تیاری کر رہا ہے اس چیز کا. سر بچے کیا کرتے ہیں, کمرے میں خود کو بند کیا, کتابیں کھولیں, ایون ڈیجیٹل سسٹم بھی ہو گیا, نیئر پیئر بھی لے لیا, 3 دن کمرے سے باہر پاؤں نہیں رکھنا. کیا مینٹل پرفارمنس دے رہے ہیں آپ؟ اگر دن میں آدھا گھنٹہ ایکسرسائز نہیں کر رہے اپنی ایم کیٹ کی تیاری کے ساتھ تو کوئی فائدہ نہیں ہے, الٹا نقصان ہے آپ کا. اچھا ایک اور بچہ ٹائپ دیکھیں, دن کو اپنے وہ اسکول دیا گیا جو بھی ہوا, رات کو 11 بجے کتابیں کھول کے بیٹھا ہوا صبح 4 بجے تک, گر رہا ہے نیند سے, لیکن نہیں میں نے پڑھنا ہے, میں نے کرنا ہے. یہ کیا ہے؟ کچھ ہیں صبح نماز کے بعد اٹھ کے بیٹھ کے ہیں سارا دن وہ لگے. تو مطلب آپ نے جب تک بیلنس نہیں آئے گا تب تک اس طرح. ایک یہ اسپیکٹ آ گیا جو آپ نے بات کی. دوسری جو میں آپ کو ڈیٹا ڈریون بتاؤں, جب تک بچہ اپنی اسٹرینتھس اینڈ ویکنیسز کو آئیڈینٹیفائی نہیں کرے گا, اور اس وجہ سے ہم اکیڈمی کے تھوڑا سا اس سینس میں اگینسٹ بھی ہو جاتے ہیں کہ بھائی آپ بچے کی اسٹرینتھ اینڈ ویکنیسز نہیں دکھا رہے, نہیں بتا رہے اسے. بچے کی جب تک آپ ویکنیس نہیں بتائیں گے کیسے امپروو کریں گے سر؟ آپ مجھے بتائیں ایک بلڈنگ بن رہی ہو, گھر بن رہا ہو, آپ کو میں کہوں کہ آپ اسلام آباد بیٹھیں اور وہاں سے اپنے بلڈر کو کرٹیسائز کریں کہ یار تم نے یہ بیس کیسی رکھی ہے, تم نے دیوار کیسے امپروو ہوگا؟ یہ کوئی دنیا کا ایسا پروسیس ہے جس میں ویکنیس جانے بغیر آپ کہیں کہ میں اسٹرینتھ لے کر آؤں؟ میں جم کروں اور نیچے آپ پوری باڈی میری چھپا دیں اور مجھے کہیں کہ تمہیں کبھی نہیں دکھاؤں گا نیچے کیا ہے, تو مجھے کیا پتا میرا بائسیپ کیسا جا رہا ہے, ٹرائسیپ کیسا جا رہا ہے, نہ میں اس کو ٹچ کر کے دیکھ سکتا ہوں, آپ نے مجھے باندھ دیا ہے. تو بچے کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے. وہ جم میں جا رہا ہے, وہ ایکسرسائز کر رہا ہوں, میں ایم کیٹ کر رہا ہوں, میں ایم کیٹ کر رہا ہوں, میں ایم کیٹ کر رہا ہوں, دیکھ رہا نہیں ہے میں کیا کر رہا ہوں. ہمارے پاس ایسے اسٹوڈنٹ آتے ہیں وہ ہوتے ہیں سر اسکور پریڈکٹر کا میں نے آپ کو بتایا, ان کا اسکور آ رہا ہوتا ہے 180, ابھی ٹوٹل اسکور ہے, ان کا اسکور آ رہا ہوتا ہے 160. وہ کہتے ہیں سر میں نے 180 پہ جانا ہے. تو ہم کہتے ہیں وہ اے آئی تمہیں کیا بتا رہا ہے, ہماری ویب سائٹ پہ سامنے لکھا ہوا آ رہا ہے. کہتے ہیں سر یہ ویکنیسز ہیں, یہ امپروو کرنی ہے, کرو. جب وہ ویکنیسز کرنا اسٹارٹ کرتے ہیں تو آپ دیکھیں وہ اسکور اوپر جاتا ہے. ورسز کیا ہو رہا تھا, دیکھیں مجھے تو پتہ ہے, مجھے فورس اینڈ موشن کا چیپٹر اچھا لگتا ہے, آتا بھی ہے, الیکٹرو میگنیٹزم آتا ہے, میں بار بار وہی چیپٹر کھولا 100 میں سے 100 آ گیا, یہ والا تو مجھے آتا ہی نہیں. تو بچے کو کون, تو اس لیے جو ٹیکنالوجی کی انٹرونشن ہے, جو نیئر پیئر کے یہ کور پروڈکٹس ہیں جن پہ ہم بڑا پراؤڈ بھی فیل کرتے ہیں کہ بھائی اسٹرینتھ اینڈ ویکنیسز, اسکور پریڈکٹر, یہ چیزیں جو آپ کی ہیلپ کریں گی, مسٹیک ڈائری, فلیش کارڈز, یہ ساری چیزیں کمبائن ٹوگیدر بچے کو ایکسپیرینس دیتی ہیں جو بڑا نیسیسری ہے. تو بچے جو فیل کرتے ہیں وہ ویکنیسز نہ دیکھنا, پریشر, ٹائم ہینڈلنگ اور باقی جو ان کی ایکٹیویٹیز ہیں, ان دونوں کا مکسچر بن کے وہ فیل ہو جاتے ہیں. سو اچھا آپ سی اے بھی کراتے ہیں سر, آپ ساری مشکل چیزیں کراتے ہیں, سی ایس ایس بھی کراتے ہیں, ایم کیٹ بھی کراتے ہیں, سی اے بھی کراتے ہیں. اب سی اے جو ہے یہ گیم, یہ اس کی بڑی اور طرح کی ڈائنامکس ہے کہ اس میں تو بہت زیادہ ڈراپ آؤٹ ہے. اور آئی نو سو مینی پیپل کے جو سی اے کر رہے ہیں اور پتہ نہیں جوان سے بوڑھے ہو گئے وہ سی اے ہی کرتے جا رہے ہیں. تو یہ مطلب اس کی ذرا تھوڑا سا بتائیں نا کہ یہ کیا ہے کہ مطلب ہے جب, اور باہر جنرلی لوگ جلدی سی اے کر لیتے ہیں ایز کمپیئر ٹو اگر پاکستان میں دیکھیں. سر اس میں سی اے پہ پہلے ذکر کرنے سے پہلے یہ بتا دوں, شاید کہ کوئی آڈینس میں بھی آپ کے ذہن میں بھی یہ سوال ہے کہ بھائی ایم ڈی کیٹ بھی آپ کروا رہے ہو, سی ایس ایس بھی کروا رہے ہو, سی اے ڈومین سے تھوڑا باہر ہے. سی اے میں ہم نے ایک پارٹنرشپ کی ہوئی ہے ود اے ویری ریپیوٹیڈ انسٹرکٹر اینڈ انسٹیٹیوٹ ان لاہور, ایس بی آئی کے نام سے, اسکول آف بزنس انٹیلیجنس, اور سر عاطف آبدی وہاں پہ ہوتے ہیں. تو اس میں ہماری جو ایکسپرٹیز ہیں وہ ایز اے پلیٹ فارم پرووائڈ کرنا اور ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے تک کی حد تک ہیں. باقی جو کانٹینٹ اینڈ کریکولم ہے وہ ڈیزائن کر رہے ہیں. سو اس لیے ہم ہر فن مولا نہیں ہے اور ہم کلیم بھی نہیں کرتے. ہاں اگر ہمیں اس کل کو ہم کچھ بھی کروا سکتے ہیں, لیکن دیکھیں ہم پلیٹ فارم پرووائڈر ہیں, ہم ٹیکنالوجی پرووائڈر ہیں, ہم ٹیچرس کے ساتھ پارٹنرشپ میں وہ کرتے ہیں. تو اس ناٹ لائک کہ شاہ رخ بیٹھ کے پڑھا رہا ہے اور ہمارا پڑھا رہا ہے, ہمارا پڑھانے سے کوئی تعلق نہیں ہے. سی اے میں جو آپ نے ڈراپ آؤٹ کی بات کی سر, اس میں 2-3 چیزیں ذرا کوئکلی ہم ان کو ٹچ بیس کر لیتے ہیں. سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ سی اے میں دیر از نو انٹری ٹیسٹ, دیر از نو بیریئر ٹو انٹری. 65% والا بچہ میڈیکل انٹری ٹیسٹ میں کیا کچھ کر کے میڈیکل کالج میں جا سکتا ہے؟ آنسر از نو. لمز آ سکتا ہے؟ امپاسبل.
ایون کسی اچھی یونیورسٹی کے کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ میں جا سکتا ہے, نسب میں جا سکتا ہے, نو. حبیب یونیورسٹی میں جا سکتا ہے, موسٹ پرابلی نو, کیونکہ وہ میٹرک میں 65 ہے, ایف ایس سی میں 65 ہے, بیئر منیمم وہ پاس ہے. نہیں, سی اے میں آ سکتا ہے. تو کہتے ہیں بسم اللہ ویلکم. 65 بھی بڑھیا, آپ تو 60 والے, مجھے نہیں پتا ایگزیکٹ پرسنٹیج کٹ آف کہاں پہ چلا گیا, بٹ ایک ٹائم پہ 60 والا بھی آ جائے, 33 وہ پاس ہے تو بس پاس ہے. تو یعنی کہ جب آپ بیریئر ٹو انٹری نہیں ہے تو پھر آپ ڈراپ آؤٹ تو ہونا ہی ہے نا. تو دیکھیں ایک بچے کو میڈیکل انٹری ٹیسٹ میں کچھ نہ ہوا, کیوں, اس کی پرسنٹیج کم تھی, اس نے کہا میں سیٹ دیتا ہوں, لامز آتا ہوں, وہاں نہ ہوا, یو ٹی جاتا ہوں, وہاں پہ نہ ہوا, پنجاب یونیورسٹی نہ ہوا, ساری اس نے کر لیا, اس نے اینڈ پہ کہا کچھ نہیں ہے یار, سی اے کر لیتا ہوں. تو ڈراپ آؤٹ اس وجہ سے زیادہ, اس لیے نہیں کہ سی اے کا کوئی نیچرل میکینزم ایسا ہے کہ بھائی ہم نے ڈراپ آؤٹ سی نکالنے ہیں یا بڑی کوئی بہت ہی سخت وہ ہو گیا ہے, اس وجہ سے نہیں ہے, پہلا. دوسرا, سی اے از ناٹ اے ایکیڈیمک ڈگری جو 4 سال یا 5 سال ریکوائر کرے, اور جب تک آپ پوری نہیں کریں گے تو آپ کو کچھ نہیں آتا. وہ اسکل کی ہم بات کریں تو سی اے کو آپ ایز اے اسکل بھی دیکھ سکتے ہیں. سی اے میں آپ نے پہلا لیول کلیئر کیا, کچھ خاص اسکل نہیں ہے آپ کے پاس. دوسرا لیول جو کیف لیول ہوتا ہے, آپ نے کیف کلیئر کیا, آپ ایک بیسک کمپنی کے ویری ڈیسنٹ اکاؤنٹس مینجمنٹ, فنڈز, کیش فلو اسٹیٹمنٹ, بیلنس شیٹس آپ بنا بھی سکتے ہیں, مینٹین بھی کر سکتے ہیں, اور بڑا اچھا کام بھی کر سکتے ہیں. تو وہ جب اب کہنے کو تو وہ بھی ڈراپ آؤٹ ہے. آپ کسی سے ملیں گے, آپ کہیں گے, وہ کہے گا سر میں چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کر رہا ہوں, آپ کہیں گے ہو گیا, وہ کہے گا نہیں سر ابھی نہیں ہوا, لیکن میں کر رہا ہوں. لیکن وہ فل فلیج جاب کر رہا ہے, وہ سوچ رہا بھی نہیں ہے, وہ صرف اپنے کل کو شادی اچھی ہو جائے, رشتے ششتے اچھے ہیں, وہ لگا ہوا ہے کہ بھائی میں ایک دن چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن جاؤں گا. اس کو ضرورت نہیں ہے. میرے کچھ ایسے فیلوز ہیں, دوست ہیں, وہ ابھی بھی ان کا سی اے پورا نہیں ہوا, یہ بیسک پہلا اور دوسرا اور ایون تیسرا لیول بھی ان کا ہو گیا تھا. پاکستان میں انٹرنشپ / آرٹیکل شپ کیا, دبئی یہاں سے چلے گئے, فرم نے بھیج دیے, وہاں پہ آرٹیکل شپ کی, دوحہ گیا, وہاں پہ آرٹیکل شپ کی. آج وہ یو کے میں بیٹھا ہوا ہے, 2 سال 3 سال ہو گئے, اور وہ ایک دن سٹیزن شپ پکڑ لے گا وہاں کی. از اسٹل ناٹ اے کمپلیٹ چارٹرڈ ایف سی اے, فل چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کا وہ جو ٹائٹل ہوتا ہے. تو اس لیے اس کو ہم اب ہم اس سے میں کہوں ڈراپ آؤٹ ہے, بھائی وہ ہی از ڈوئنگ فار بیٹر دین سو مینی ادر ڈراپ آؤٹ. سو وہ ڈگری اس طرح کی نہیں ہے کہ آپ کمپلیٹ کریں گے تو کامیابی کا وہ ہے. آپ کچھ لیول اچیو کر لیں, اسکلز ڈیولپ کر لیں تو آپ کامیاب ہیں. لیکن آن دا کانٹری دوسری سائڈ پہ دیکھیں تو کمپلیٹ چارٹرڈ اکاؤنٹنسی میں بھی وہی ہے سی ایس ایس کی طرح کہ دیکھیں اتنے زیادہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ پیدا ہو گئے کہ جتنی ڈیمانڈ ہی نہیں ہے, سپلائی زیادہ ہوگی تو فائدہ نہیں ہے. تو یہ بھی ایک میرا سوال تھا کہ مطلب پاکستان میں فائنینس کا کام اتنا ہے کہ اتنے لوگ سی اے میں جاتے ہیں, اور وہ مطلب تو سر ہے. دیکھیں میں کس طرح ہے, دیکھیں نا, جانے آپ نے جانے کا کہا, آپ نے یہ نہیں کہا کہ کتنے گریجویٹ ہوتے ہیں اس کی بیس پہ اتنا کام ہے کہ نہیں ہے. جانے والوں کے لیے تو ہے. وہ کس طرح, چاہے انفارمل بزنس ہو, چاہے چھوٹا بزنس ہو, چاہے بڑا بزنس ہو. دیکھیں ود دا ٹائم ہم دیکھ رہے ہیں ایف بی آر کی بھی سختیاں آ رہی ہیں, فائلر ہونے کی بھی سختیاں آ رہی ہیں, بزنس کو ڈاکومنٹ کرنے کی بھی سختیاں آ رہی ہیں. تو ود دا ٹائم ایون ان اے پیرالل یونیورس ایک ریڈی والا بھی آئیڈیلی تو ایک فارمل اکانومی کا پارٹ ہونا چاہیے نا, اس کی بھی آڈیٹنگ ہونی چاہیے, اس کے بھی اکاؤنٹس ہونے چاہیے, اس کو بھی پتہ چلے میں کاروبار میں کیسا کر رہا ہوں. تو اسکوپ تو وہ بنے گا. انفارمل ہوگا, فارمل ہوگا, ہم اس پہ نہیں کامنٹ کریں. ہر بندہ نہیں نیسلے میکنزی, بین, یونیلیور میں جاب کر رہا ہے. وہ شاید کہ چھوٹی سی فرم, دیکھیں نیئر پیئر بھی ایک ریلیٹیولی بہت چھوٹی فرم ہے ان دا بگر پکچر آف دا ورلڈ. ہمارے پاس بھی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے, ہمارے ساتھ جاب بھی کر رہا ہے, ساتھ میں ایک اور جاب بھی اس نے پکڑی ہوئی ہے, وہ ہمیں بھی چلا رہا ہے. تو اگر یہ فیلڈ نہ ہو, یا اگر یہ کانسیپٹ ہو کہ بھائی اتنے زیادہ کی کیا ضرورت ہے, تو ہم یا تو مجبور ہوتے خود ہی چیزیں مینیج کرنے کی الٹی سیدھی, یا ہم کسی بہت ایکسپینسو فارم کو بہت زیادہ پے کر کے چیزیں مینٹین کر رہے ہوتے ہیں. تو ایبزارپشن ہے ابھی مارکیٹ میں. اچھا, تو مطلب اچھا دوبارہ اگر آپ اس بات پہ آئیں کہ بلڈنگ اے اسٹارٹ اپ ان پاکستان, تو مطلب آپ نے ایک اسٹارٹ اپ بلڈ کیا جو ایڈ ٹیک اسٹارٹ اپ, یعنی کہ ایجوکیشن کی ٹیکنالوجی جو ہے وہ مطلب, اور ایسی ملک میں جہاں پہ کہ ہماری اکانومی اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی بھی ہے, تو مطلب اگین پھر وہ ایز اے اسٹارٹ اپ مطلب, اور یہ آئیڈیا کے طور پہ آپ کو یہ بہرحال مطلب لگتا تھا کہ ہاں یہ ہمارے جتنے حالات آپ ہیں اس میں اور زیادہ یہ اس طرح کے اسٹارٹ اپ کی ضرورت ہے. تو دیکھیں ضرورت ہے کہ نہیں ہے, تو آنسر ہے کہ ضرورت ہے. لیکن سر جو یہ قربانیاں ڈیمانڈ کرتا ہے ایک اسٹارٹ اپ, اسپیشلی ان اے کنٹری لائک پاکستان, اور چانسز آف فیلئر جتنا زیادہ ہے, اگر کوئی میرا فیملی ممبر, میرا فرینڈ, کوئی بندہ مشورہ پوچھتا ہے تو میں بڑی مشکل سے اسے کہتا ہوں کہ ہاں کر لو, کیونکہ دل یہ کہہ رہا تھا کہ یار نہ ہو اس میں. میں اوپن اور آنیسٹ آپ کو اوپینین دے رہا ہوں. دیکھیں کچھ انسان پہ اسٹارٹ اپ کی وجہ سے مشکلات اور پریشانیاں آئیں گی, فائنینشیل کیپٹل ریز کرنا ہے, مارکیٹ کو فگر آؤٹ کرنا ہے ایٹسیکٹرا. کم از کم ہمیں میکرو اکنامک ویریبل تو اسٹیبل دے دیں نا.
وہ بھی ہمیں نہیں مل. وہ بھی میں سیدھے ڈالر آئی 380 پہ نہیں سوری 280 پہ, جو کہ ہر پاکستانی کو پتہ ہے یہ عجیب سی آرٹیفیشیل ویلیو لگ رہی ہے کہ پچھلے اتنے سالوں سے بس اب پھر ٹک کیا ہے. کچھ ہونا ہے مائکرو اکنامک, یہ سیدھا 400 پہ جانا ہے. میں نے 3 سال لگا کے بزنس بنایا, محنت کی, ساری یونٹ اکنامکس مار کے میں پروفیٹیبل ہوا, گیا میرا پروفٹ. میں پھر لاس میکنگ ہوں, اچھا کوئی مسئلہ نہیں ہے. پھر میں بیٹھا, میں چلیں اکیڈمی اسٹارٹ کی, میں نے کہا یار میں ایسے سیشن کرواؤں گا, یہ سے کروں گا, ویسے کروں گا. ایک وزیر صاحب اٹھیں گے جی سیشن 5 دن میں ہم کروا دیں گے. اسٹیبلٹی ہے نہیں ہے. اچھا پالیسی ریٹ دیکھیں ہمارا کتنا فلکچویٹ کر رہا ہے. 25% پہ, خیر 25 تو نہیں 18-19% پہ گیا ہوا تھا, پھر 9% پہ آیا, پھر 11% پہ آیا. یہ وہ پرسنٹیجز ہیں جو آدھا % ہو جائے تو ویسٹرن اکانومیز اور ایون ہمارے پڑوسی ملکوں میں بھی دنیا ہل جاتی ہے. ہمارے یہ بھی 3 دن پہلے ان اناؤنسڈ ان انوائٹیڈ, کسی کو پتہ بھی نہیں ہے, اسٹاک مارکیٹ والے ہم بیچارے تو کریش ہی کر گئے. کیا ہو رہا ہے؟ اچھا پھر جس طرح کی ڈیلز ہو رہی ہیں میکرو اکنامک لیول پہ, مطلب ادارے کیا کر رہے ہیں, معاملات کس طرح کے ہیں. تو جب آپ اسٹارٹ اپ میں آ رہے ہو تو آپ ایک تو اسٹارٹ اپ والی بیٹل تو فائٹ کر رہے ہو, مطلب ہم دونوں آپس میں باکسنگ کر رہے ہیں, پیچھے سے ایک بندہ ہے مجھے آتے جاتے چپیڑ لگائی جا رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہو یہ فیئر فائٹ ہے. تو یہ اس لیول پہ اگر آپ دیکھیں تو کس منہ سے آپ کہیں کہ یار یہ ہوگا. دیکھیں اسٹارٹ اپ کے کچھ ٹیکس فری زونز بنتے ہیں پیرالل یونیورس میں, کچھ باہر کے ممالک ہیں, فنڈنگ دیتی ہیں, گورنمنٹ فنڈ کرتے ہیں, پرائیویٹ وی سی کو لے کر آتے ہیں, وینچرز یہ جو کیپٹل کے ہیں ان کو انکریج کرتے ہیں, گورنمنٹ فیسیلیٹیٹ کرتی ہے. کچھ چیزیں پاکستان میں بھی ہوئیں 2015 سے آنورڈ اگر دیکھیں, 16, 17, 18, 19, 20 ان دہائیوں میں دکھیں یہ. پھر وہ ذرا دنیا کے جب رشیا یوکرین وار آئی, وہاں کے کیپٹل کی مارکیٹ ڈسٹرب ہوئی تو وہ ہماری بھی ڈسٹرب ہوگی, وہ چیزیں غائب ہوگی. ایک بیئر منیمم تو ہو, ایک انکیوبیشن سینٹر اچھا کام کا ہو, پھر بھی ہم مان لیں کہ یار اب یہ اس ٹائم پہ تھا. پلان 9 بھی ہوتا تھا, نیشنل انکیوبیشن سینٹر بھی بنے, کمپٹیشن بھی ہوئے, پیپل ہیو کنٹریبیوٹیڈ, انڈسٹری سے بھی آئے, غلطیاں بھی کرتے تھے, پارٹ تھا, سسٹم تھا. اب وہ سسٹم بھی اس طرح نہیں دکھ رہا. سو اٹس سو انفارچونیٹ. میں ابھی مطلب چیلنج لگا کے کہہ سکتا ہوں, کوئی بندہ مجھے یہ بتائے پچھلے 2 سالوں میں کون سا ایک ایسا اسٹارٹ اپ آیا ہے جو $1 بلین میں نہیں کہوں گا, $10 ملین کی ویلیو کو اٹین کرنے کی ایم لگاؤ. گلی محلے میں دوست یاروں کے چھوٹے چھوٹے آپ دیکھ لیں گے جی, کسی نے یہ دکان کھول لی, کسی نے وہ کر لیا, کسی نے دراز پہ چیزیں بیچنا شروع کر لی. آئی ایگری, وہ بھی اسٹارٹ اپس ہیں, بزنسز ہیں, بہت اچھی بات ہے. کوئی ایک ایسا اسٹارٹ اپ کا آپ نام لے لیں 2017 میں آپ کہیں تو میں انگلیوں پہ آپ کو گنانا شروع کر لوں کہ بھائی یہ بھی آیا, وہ بھی آیا, یہ آیا, اس نے ایگزٹ لیا, اس نے فنڈ ریز کیا. 19 میں کریں, 20 میں کریں, 21 میں کریں, 21 کے بعد بالکل ایکو سسٹم زیرو ہے. تو اس لیے ایسا انوائرمنٹ جس میں آپ ایک بندے کو 3 بندوں کے ساتھ فائٹ کرنے پہ مجبور کر رہے ہو, دیٹ از ناٹ این انکریجنگ انوائرمنٹ. وی آر ہوپ فل تھنگز ول ٹرن اراؤنڈ, تبھی ہم اس ملک میں خود بھی بیٹھے ہوئے ہیں, بٹ ایز اے اسٹارٹ اٹ از اسٹل ویری ٹف. تو اگر کسی بندے کے پاس کوئی اور بہتر اپرچونیٹی اس کو لگ رہی ہے تو وہ ایکسپیرینسز لے کے بعد میں اسٹارٹ اپ میں آ جائے, دیر از نتھنگ رانگ ود دیٹ. لوگوں کو لگتا ہے میں یونیورسٹی سے سیدھا نکلتے ہی اسٹارٹ اپ کر سکتا ہوں, یہ ریئلٹی نہیں ہے. آپ اچھی جاب کریں, 2-3 سال وہاں پہ وہ کریں, ذہن میں رکھیں, سائڈ ہسل رکھیں, ریسرچ کریں, لوگوں سے ملیں, انڈسٹری کی نالج کیپچر کریں, چھوٹے چھوٹے ایکسپیریمنٹ کریں. اگر یہ نہیں کریں گے پھر آپ کبھی نہیں کر سکیں گے. جاب ایسی چیز ہے وہ آپ کو جکڑ کے رکھ لیتی ہے, لیکن آپ نے پہلے دن اگر یہ چیزیں پریکٹس کی ہیں, ایک پوائنٹ آئے گا آپ لیپ آف فیتھ لے سکتے ہیں, تو اس میں آپ کی اسکلز بھی ڈیولپ ہوئی ہوں گی. ورنہ اوور آل میکرو اکنامک ویریبلز اینڈ ایکو سسٹم از ناٹ سپورٹنگ ان پاکستان. دیٹس ویری انفارچونیٹ فار اس. ایز اے کو فاؤنڈر آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کے لیے زیادہ مشکل یہ تھا کہ آپ نے جو پروڈکٹ بنائی یا جو سیٹ اپ بنایا, یا جو لوگوں کا ٹرسٹ ہے لوگوں تک ریچ آؤٹ کرنا وہ زیادہ مشکل تھا؟ اس میں تو کوئی سوال بھی پوچھنے کی وہ نہیں ہے. ٹرسٹ از ویری ڈیفیکلٹ. دیکھیں ٹرسٹ ٹائم کے ساتھ آتا ہے, ٹرسٹ بہت محنت کے بعد آتا ہے. ٹرسٹ ایک ایسی چیز ہے جو آپ پیسے سے خرید نہیں سکتے. ہاں آپ اس کو انفلوئنس کرنے کی کوشش کر سکتے ہو, زیادہ سوشل میڈیا کیمپینز ہوں, لوگ ٹرسٹ کرنے لگ جاتے ہیں ایٹسیکٹرا, بٹ اتنا ایزی نہیں. اور ایجوکیشن کا بزنس تو چلتا ہی ٹرسٹ پہ. کیوں میں 10 سال بعد بھی خود کو اسٹارٹ اپ کہہ رہا ہوں, اور میں کہہ رہا ہوں شاید کہ ہمیں اگلے 10 سال بھی اور لگ جائیں اس پروسیس کو ریفائن کرتے ہوئے, کیونکہ یہ تو ورڈ آف ماؤتھ سے چلتا ہے. لیکن کچھ بزنس ایسے ہیں, میڈیکل سائنس کی اگر ہم بات کریں جس میں ڈاکٹرز آتے ہیں, یہ بھی ایک ایسا پیشہ ہے جو یوزلی ورڈ آف ماؤتھ پہ چلتا ہے. ایسے کبھی نہیں ہوگا کہ میرے پیٹ میں درد ہو تو میں کہوں یار وہ بڑا بل بورڈ دیکھا تھا, ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے میں بڑا پیٹ کا درد. نہیں, میں اپنے کسی فیملی ممبر کو کال کروں گا, دوست کو کال کروں گا, بتائے گا بھائی فلاں ہاسپٹل میں جاؤ, وہ ڈاکٹر اچھے ہیں. ایسے ہی ہے نا ایجوکیشن بھی ہے, کیونکہ یہ والی جو ایجوکیشن کی انویسٹمنٹ ہے یہ لائف لانگ کانسیکوینسز ہوتے ہیں. تو آپ ایسے نہیں ہے کہ جی میں نے ایڈ دیکھ لیا تو بڑا خوش ہو گیا, میں نے بل بورڈ دیکھ لیا تو بڑا خوش ہو گیا. یہ میں سینئر سے بھی پوچھوں گا, پیرالل کولیگ سے بھی مشورہ کروں گا, پیرنٹس کی بھی ان پٹ لوں. کل کو میں فیل ہو گیا,
دیکھیں اب میں اگر میں GRE کی تیاری کر رہا ہوں، لیٹس سے میری ایج میں شاید کہ وہ اپروپریٹ ہو، تو میرا کیا ہوگا؟ سب سے پہلے میں نے جس بندے نے GRE اچھا دیا تھا، نمبر آئے تھے، میں نے اس کو کال کرنی ہے، بھائی تو نے کہاں سے تیاری کی؟ پھر کوئی اور دوست کہے گا یار یہ غلطی نہ کرنا، میں کہوں گا یار سن لوں کل کو، پھر یہ بھی پوائنٹ مارے گا کہ تم نے میری بات نہیں سنی. تو اٹس اے ہائی اسٹیک ڈیسیژن. تو کچھ ڈیسیژن ہوتے ہیں لو اسٹیک ہوتے ہیں. میں کوئی مجھے کپ چاہیے، مجھے مگ چاہیے، مجھے کوئی چیز گھر کی چاہیے، مجھے لائٹس چاہیے، تو میں کیوں سوچوں، میں کیوں مشورے کروں؟ بھائی نہیں آئے گی دوبارہ لے لیں گے. اگر میں نے ایجوکیشن میں نیئر پیئر نہ چوز کیا، لیٹس سے کوئی اور چوز کر لیا، تو اب دوبارہ نیئر پیئر میں کب چوز کروں گا؟ 1 سال بعد جب میں فیلئر فیس کر چکا ہوں گا. اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. آپ یہ نہیں کہ میں 6-8 اکیڈمیاں پکڑ کے بیٹھ جاؤں، 6-8 انسٹیٹیوٹ پکڑ کے پکڑنا ایک ہے، ساتھ میں ایک سیکنڈری رکھ سکتے ہیں، لیکن پکڑنا ایک ہے. تو اس لیے یو ہیو ٹو بی ویری کانشیس اباؤٹ دس ڈیسیژن. تو ٹرسٹ از دا گیم، اینڈ ناٹ اونلی ان دس بزنس بٹ پرائمرلی ہر بزنس میں. اگر آپ کے پاس ٹرسٹ ہے، باقی بزنس میں یقین کریں ہمارے ایسے دن بھی آئے کہ ویب سائٹ ڈاؤن رہی تھی ارلی ڈیز میں، وہ ہیکنگ کی اٹیمپٹس ہوتی تھی، میلیشیس اٹیکس ہوتے تھے، ہم بچوں کو گوگل ڈرائیو پہ بھی لنک ڈال کے دیتے تھے، وہ پھر بھی کہتے تھے میں نیئر پیئر سے پڑھ رہا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو وہ کسٹمر آپ ہینڈل، ٹرسٹ بلڈ کرنا ہے مین کی ان دا بزنس. مطلب یہ کہ اب اتنے سالوں کے بعد اگر آپ کو یہ سب کچھ دوبارہ کرنا ہو تو آپ کیا ڈفرینٹلی کریں گے؟ آئی گیس اس کا آنسر تو وہ ڈیلی بیسس پہ چینج. آج کے دن کے جو میرے تاثرات ہیں شاید کہ وہ بہت انفلوئنس کریں کہ میں اس کو کیسے ڈفرینٹ کرتا ہے. لیکن سر الحمدللہ آئی بلیو ایسے بہت کم ہی سچویشنز ہوتی ہیں جن میں آپ یہ کہیں کہ یار مجھے لگ رہا ہے کہ جو کیا تھا وہ ریزنیبل تھا اور میں وہ ریزنیبل ہی چیزیں کر رہا ہوتا. ہاں لیکن کچھ ہوتے ہیں آپ امپروومنٹ میں. فار ایگزامپل ہم 2016 سے لے کر 2021 تک ہم نے فنڈنگ نہیں ریز کی تھی، نہ VC سے نہ اینجل انویسٹر سے. شاید کہ وہ ایک کمزوری تھی کہ ہم اس وقت کی وہ مارکیٹ بڑی فنڈ ریزنگ کے اراؤنڈ کی تھی. اچھا پھر ایک اور غلطی ہم سے یہ ہوئی کہ ہم بہت زیادہ سیلز ڈریون پروسیس ہم نے اپنی ایجوکیشن کے پروڈکٹس کا بنایا ہوا کہ بھائی کوئی اسٹوڈنٹ آئے گا، وہ ہماری کاؤنسلر سے بات کرنا بڑا ضروری ہے. دیکھیں ایجوکیشن ہے نا، اس کو سمجھانا، اس کو بتانا بیٹا آپ کیا خرید رہے ہو، اس کے کیا فائدے ہیں، کیا نقصان ہیں، پرائس کسٹمائز کرنا جس طرح میں نے بتایا مختلف صوبوں کے لیے. تو یہ ہوتی ہے آپ بہت زیادہ سیلز ڈریون پروسیس ہوتا ہے کہ آپ کے سیلز کے لوگ انوالو. پھر ایک ہوتی ہے پروڈکٹ ڈریون گروتھ. پروڈکٹ ڈریون یہ ہوتی ہے کہ بھائی ایک ویب سائٹ ہے، بس اس ویب سائٹ پہ آپ جو فار ایگزامپل کسی نے نیٹفلکس لیا ہوا تو I'm sure کسی نے کال کر رہے ہیں آپ کو بڑا فائدہ ہوگا، یہ ہوگا. بندہ کیا ہاں یار میں نے مووی دیکھنی ہے، یہ دے رہے ہیں پیسے لے رہے ہیں تو دے دیتا ہوں. تو پروڈکٹ لیڈ گروتھ تھی. تو ہم سیلز ڈریون زیادہ تھے. اب ہم 2025 کے بعد ہم پروڈکٹ کی آہستہ آہستہ پروڈکٹ لیڈ گروتھ پہ جا رہے ہیں. اس کا نقصان فائدے کی یہ بات ہے کہ جو سیلز ڈریون پروسیس ہوتا ہے وہ ہیومن ڈیپینڈنٹ اتنا ہوتا ہے کہ اگر وہ ایک کاؤنسلر کا میرا آج موڈ اچھا نہیں ہے تو وہ میرے ریونیو کو بھی افیکٹ کر رہا ہے، میرے اسٹوڈنٹس کو بھی افیکٹ کر رہا ہے. اگر یہ پروڈکٹ لیڈ گروتھ ہوتا ہے تو اس میں موڈ کی تو بات ہی نہیں ہے. ویب سائٹ ہے وہ جیسی بھی ہے وہ ویسی ہی چلے گی. کچھ ایک چیز تھی. پھر ریٹینشن آف امپلائیز کی اگر میں بات کروں تو وہ ایک ایسی چیز تھی کہ انسان کبھی یہ نہیں سوچتا کہ یار مطلب آج مجھے کہیں 10 سال بعد تو میں کہوں گا اتنا بڑا ٹائم ہے بھائی میں کیوں سوچوں 10 سال بعد کیا ہوگا. لیکن ریئلٹی یہ کہ پچھلے 10 سال کیسے گزرے مجھے پتہ ہی نہیں چلا. تو اگر میں نے ایک چھوٹا سا پروویڈنٹ فنڈ، چھوٹی سی کوئی پالیسی ایسی اسٹارٹ کی ہوتی کہ میں کہتا یار جو بندہ میرے ساتھ 10 سال چلے گا اس کو یہ بینیفٹ مل جاتا. کیوں اس وقت بندہ سوچتا ہے یار 10 سال تو کسی نے چلنا بھی نہیں ہے، 10 سال میں کیسے تو شاید کہ ان کا بڑا فائدہ ہوا ہوتا. تو ہم بہت زیادہ اسٹارٹ اپ کی وہ ایجلٹی میں رہتے ہوئے بڑے انفارمل سے بیہیویئر میں چلیں. تو اب دس از دا ہائی ٹائم کہ جو چیزیں اب بھی ہم امپروو کریں وہ یہ ہے کہ ہم اسٹارٹ اپ کو نکال کے ایک آرگنائزیشن میں لے کر جائیں، ایک شیپ میں لے کر جائیں، پالیسیز ہوں، پالیسی ڈریون ڈیسیژنز ہوں. تو وہ چیزیں ہیں بٹ نتھنگ پرائمرلی میں کہوں کہ یار مجھ سے تو یہ بہت بڑی غلطی ہوگی. ہاں پرسنل لیول پہ کوئی کہہ سکتا ہے آپ باہر جاؤ، آپ جاب کرو، 2 سال ایکسپیرینس لو، پھر واپس آؤ، پھر یہ کرو وہ کرو، فنڈ ریزنگ ایسے نہیں ویسے نہیں. وہ سب کے اوپینینز ہیں. لیکن وہ اللہ کی ذات کو کے علاوہ کسی کو انسان کو نہیں پتا کہ میں یہ کرتا تو کیا ہوتا. تو پرائمرلی آج تک کوئی ایسا دن نہیں آیا جس دن میں کہوں کہ یار میں ٹینشن میں سویا ہوں اس لیے کہ میں کوئی الٹی سیدھی حرکت کی ہوئی ہے بزنس میں یا اس میں. اس چیز پہ یقین ہے کہ جو ہم نے مشن اٹھایا تھا وہ جینیون ہے. جو ہم ایفرٹ ڈال رہے ہیں وہ کسی کو دکھانے کے لیے یا پیسوں، وہ میں بار بار بات کر رہا ہوں، پیسہ میرے سافٹ ویئر ہاؤس میں سے زیادہ ہے، پیسہ اور دنیا کی ہر چیز میں سے زیادہ ہوگا. اس میں بھی ہے لیکن اس میں ایک امپیکٹ اور ویژن کے ساتھ ہے. اگر آپ اس امپیکٹ ویژن کو بھی وڈرا کروا دیں کہ بھئی یہ ختم کر لو باقی تمہاری ساری چیزیں، تو کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا. تو ان چیزوں پہ جب انسان فوکس کرتا ہے تو انسان کہتا ہے کہ یار اللہ نے جو دنیا بنائی ہوئی ہے اس کے جو مقاصد ہیں، پرپز ہیں، اس میں ایک اچھا کاروبار جو امپیکٹ لائے وہ بھی اسی میں. روزی اللہ نے دینی ہے،
جاب کریشن ہو رہی ہے، ہم خوش ہیں، بچوں کا فائدہ ہو رہا ہے، ہم خوش ہیں، اس کے ریٹرن میں میرا فائدہ ہو رہا ہے، میں خوش ہوں، تاکہ میرے پاس جب دولت آئے گی تو میں اس کو بھی اچھے کاموں پہ ہی لگانے کی نیت رکھ رہا ہوں. تو یہ ساری چیزیں پازیٹیو ڈائریکشن میں، بس پھر کوئی چیز میٹر نہیں کرتی. بندہ کہتا ہے 100 بار اللہ زندگی دے، 100 بار یہ ہمت ہو، یہی راستہ اپناؤں گا، ایسے ہی کروں گا. ہاں تھوڑی بہت اسٹریٹجیز پلس مائنس کر لوں گا، کرنا یہی ہے، ہونا یہی ہے. سو چلیں جی، گریٹ، گڈ ٹو ٹاک ٹو یو اور گڈ لک فار یور وینچر. اور آئی تھنک کہ بزنس بہت سارے ہوتے ہیں، بٹ کچھ ایسے بزنسز ہیں جن میں کہ اگر آپ لوگوں کے لیے ایک بھلائی کا سبب بن رہے ہیں، ان کے لیے ایک بہتری کا سبب بن رہے ہیں، تو آئی تھنک کہ وہ تو آپ کا کاروبار بھی ہے اور لوگوں کے لیے بھی ایک بھلائی ہے. تو آئی تھنک آپ بھی بہت سارے لوگوں کا جو بچوں کا فیوچر ہے اس کو بہتر کر رہے ہیں، ان کے فیوچر کے ساتھ ان کی فیملیز کا، ان کی آنے والی نسلوں کا فیوچر ہے. تو آئی تھنک یہ بڑی ایک نیکی کی بھی ایک چیز ہے، اور کام تو ہے ہی. تو آپ کے لیے بہت ساری دعائیں اس کام کے لیے آپ کے. اور آپ کا بہت بہت شکریہ. دیکھیں اس طرح کے پلیٹ فارم سے بچوں تک یہ میسیج ڈلیور کرنا، پیرنٹس تک یہ میسیج ڈلیور کرنا، تو آئی ایم شیور یو آر کنٹریبیوٹنگ تھرو دس پلیٹ فارم. اور بیسٹ آف لک فار یور وینچر ٹو. تھینک تھینک یو. یو.